تیسویں پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے۔ سورہ نبا مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عن النبأ العظیم کے الفاظ جو استعمال کیے ہیں قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کیا ہی بڑی خبر ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ نبا ہے۔ سورت کا موضوع بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں دلائل پر مبنی ہے۔ سورت کی ابتدا میں مشرکین کا وہ سوال مذکور ہے جو وہ بطور انکار کے اور مذاق اڑانے کے کہا کرتے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، انہیں ابھی تک اس چیز کے بارے میں اختلاف ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی خبر ہے اور بڑا واقعہ، اس نے تو ہو کے رہنا ہے، اور یہ اس کے بارے میں ابھی بھی شک و شبے کا شکار ہیں۔ کوئی اس کا اقرار کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی تذبذب کا شکار ہے، کوئی اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نبأ العظیم بڑی خبر سے مراد قرآن عظیم بھی لیا ہے، کہ قرآن کے بارے میں ان کو ابھی تک شک و شبہ ہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے یا نہیں، اور اس کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ واقعی سب سے بڑی خبر، سب سے بڑا کلام قرآن ہے، اور قرآن کے بارے میں شک کرنا اور قیامت کے بارے میں شک کرنا دونوں ہی بہت بڑی خبروں کا انکار کرنا اور اس کے بارے میں تکذیب۔ پھر سورت کے عمومی مزاج کو دیکھتے ہوئے یہاں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے، کیونکہ اگلی آیات جو اللہ تعالیٰ نے قدرت کے اپنے دلائل دے کر اس کے بعد جو بات ثابت کی ہے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ فیصلے کا دن ضرور قائم ہو کر رہے گا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبأ عظیم قیامت ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ قدرت الہیہ کے مناظر اور دلائل، قیامت کے مختلف مناظر، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، کیا وہ اللہ جو زمین کو بچھاتا ہے، پہاڑوں کو میخیں بناتا ہے، انسانوں کو جوڑا جوڑا بناتا ہے، نیند کو سکون کا ذریعہ بناتا ہے، رات کو لباس ٹھہراتا ہے، دن کو معاش کا وقت قرار دیتا ہے، اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ یعنی سورج بناتا ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ فیصلے کا دن لے آئے، قیامت کے دن کو برپا کر دے؟ جس نے اتنی بڑی کائنات بکھیر دی ہے تو کیا وہ قیامت برپا نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرے اور عدالت قائم کرے، جس میں اولین و آخرین کو جمع کرے، ان کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ کیا ایسا ممکن نہیں؟ یعنی ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ عدل و حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جہنم میں اور کسی کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ قیامت کا دن برحق ہے اور اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، باوجود اللہ کے بےحد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے تاب گویائی نہیں ہوگی، کوئی اللہ کے سامنے بات کرنے کی سخت نہیں کرے گا، ہاں مگر وہی جس کو رحمان ہی اجازت دے اور وہ بات بھی درست کرے، صحیح بات کرنے کی اجازت ملے گی، اور رحمان کی اجازت سے ہی کوئی گفتگو کر سکے گا۔ اس فیصلے کو سن کر کافر یہ تمنا کریں گے، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ مٹی ہونے کا ایک مطلب تو یہ کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا اور مٹی ہو جاتا، یعنی میں مسکینی اور اپنے اندر فقر اور محتاجگی کو محسوس کرتا، عاجزی اختیار کرتا، تو آج مجھے جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تیسرا مطلب یہ میں انسان نہیں حیوان ہوتا، مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کر کے اور پھر حساب و کتاب کے بعد مٹی بنا دیا جاتا، مجھے دوزخ میں نہ ڈالا جاتا۔ یہ تمنا اس وقت وہ کرے گا جب وہ دیکھے گا ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا ہے، لیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد، ان کے باہمی معاملات طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کون ترابا، مٹی ہو جاؤ، تو وہ جانور سارے اس وقت مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ کافر بھی تمنا کرے گا کاش میں بھی ان کی طرح بس معاملات صاف ہوتے اور مجھے مٹی کر دیا جاتا، مجھے تو ہمیشہ اب جہنم میں جلنا ہے، تو اس وقت یہ تمنا کرے گا کاش میں جانور ہوتا، کاش میں جانور ہوتا۔ مٹی ہونے کا مطلب میں جانور ہوتا، اور مٹی ہونے کا مطلب میں متکبر نہ ہوتا، اور مٹی ہونے کا مطلب میں پیدا ہی نہ ہوا تھا۔ یہ تمنائیں کافر آخرت میں جا کر کریں گے، اور ہم اس بارے میں سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بھی ایسی تمنا کرنی پڑے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس عذاب کا بھگتان کرنے کے لیے، ہم بھی اس تمنا میں نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورۃ النازعات مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں فرمایا والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، یعنی روح نکالتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی قسم کی وجہ سے سورت کا نام ہے نازعات۔ اس سورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور ہولناکیوں کو بیان کیا گیا،
ابتدا میں اللہ نے مختلف کاموں پر معمور 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے بعد جو جواب قسم ہوتا ہے، یعنی قسم کھانے سے جو مقصود مدعا کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اس کو یہاں بیان نہیں کیا، ذکر نہیں کیا۔ لیکن کلام کے چلاؤ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ ہے لَتَبْعَثَنَّ، کہ قسم ہے مجھے ان تمام فرشتوں کی، قیامت کے روز میں تمہیں ضرور بضرور دوبارہ زندہ کروں گا۔ سورہ نازعات بتاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا، ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت، ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ اللہ کے حضور میں بہت زیادہ پریشان ایک میدان میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن آج دنیا میں وہ فرعون بنے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام بھی معلوم نہیں۔ یہ عقل کے کورے اور احمق یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، جو شب و روز کا نظام قائم کر سکتا ہے، زمین کا فرش بچھا سکتا ہے، پہاڑوں کو میخیں بنا سکتا ہے، وہ کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرعون کی بھی مثال بیان فرمائی کہ یاد کرو اس فرعون کو اور اس کے قصے کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس حالت کو کہ آپ نے فرعون کو ہر طرح سے سمجھایا تو وہ پھر بھی دعویٰ کرنے لگا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ پھر دیکھو تو صحیح اس کا انجام کیسا ہوا، اور اس کے انجام میں بہت زیادہ عبرت و نصیحت ہے۔ پھر سورت کے اختتام پر مشرکین کا سوال مذکور ہے، جو وقوع قیامت کو محال سمجھ کر قیامت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ وہ دنیا کی زندگی پر فریفتہ تھے، اور ان کا خیال تھا دنیا کی زندگی حقیقی اور دائمی زندگی ہے، لیکن جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہے؟ وہ کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ، وہ ایک صبح تھی یا ایک شام تھی، بس ختم ہو گئی، اتنی سی دنیا تھی۔ تو ان سے کہا جائے گا بھئی اتنی سی دنیا، اتنا تھوڑا وقت بھی تم اللہ کی اطاعت میں نہیں گزار سکے؟ وقت تھوڑا ہو بندے کے پاس تو وہ تو کسی اور کی مرضی کے مطابق بھی گزارا جا سکتا ہے، وقت بہت لمبا ہو اس میں اپنی مرضی بھی بندہ نہ کر سکے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں تمہارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، یہ تھوڑا وقت تو میری اطاعت میں گزار لو، پھر لمبا عرصہ جنت میں رہنے کے لیے تمہیں مہیا کیا جائے گا، اور اگر یہ تھوڑا وقت بھی میری اطاعت نہ کر سکے تو پھر لمبے عرصے کا عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سورہ عبسہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر عبسہ و تولیٰ اس کے شروع میں جو آیت ہے، پہلی آیت، اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ عبسہ ہے۔ یہاں سے آخر تک ہر صورت میں ایک رکوع پر ہی مشتمل ہے، اس لیے رکوعات کی تعداد یہاں اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر صورت میں ایک ہی رکوع ہوگا۔ عبسہ و تولیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے۔ یہ ایک پس منظر میں، واقعہ میں یہ صورت نازل ہوئی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تنبیہ کی گئی کہ آپ نے روح گردانی کی، آپ شروع ہوئے اور آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ کس سے؟ اس صورت کی ابتدا میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا قصہ ہے، جو علم کی طلب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جبکہ سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور آپ ان کو دعوت اسلام دینے میں مصروف و مشغول تھے۔ نابینا ہونے کی وجہ سے ان کو اندازہ نہ ہوا کہ آپ کسی کام میں مصروف ہیں، اور یہ بار بار تقاضا کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے سکھائیے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے سکھائیے۔ آپ کو ان کا بار بار یہ مطالبہ کرنا اور اس وقت آنا ناگوار گزرا۔ آپ نے ناگواری کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دی۔ اس کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے اور فرمایا کرتے، یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ کی، مجھے عتاب فرمایا۔ کوئی کام ہے تو بتاؤ عبداللہ، کیسے آنا ہوا؟ یعنی اللہ نے مجھے ان کی طرف سے تنبیہ فرمائی کہ ان کی بات آپ کیوں نہیں سن رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو نبی نہ ہونے کے باوجود بھی 2 غزوات کے موقع پر مدینہ کا والی بھی ٹھہرایا، اسی عزت و اعزاز کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز میں صورت نازل فرمائی۔ یہ واقعہ اور اس جیسے دوسرے واقعات جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی، ان کا قرآن میں مذکور ہونا بھی قرآن کے اللہ کی کلام ہونے اور قرآن کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ معاذ اللہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تراشیدہ کلام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیات میں اس کو ذکر نہ فرماتے جن میں خود آپ ہی سے باز پرس ہو، آپ ہی کو تنبیہ کی جا رہی ہو، تو بھلا اپنی اوپر ہونے والی تنبیہ کو کوئی دوسروں کو کہاں بتاتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی، آپ نے اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے، جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اگلی آیات میں رب تعالیٰ نے قدرت
اور وحدانیت کے تکوینی دلائل بیان کیے، اور پھر اس ہولناکی کا منظر بیان فرمایا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کہ جب انسان خوف زدہ ہوں گے، قریب ترین رشتوں کو بھول جائیں گے، نفسا نفسی کے عالم میں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک اپنی ذات میں کے غم میں گم ہوگا، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک، بے شمار چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی بھی چھائی ہوگی۔ اور اس دن آدمی اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے سب سے کتراتا پھر رہا ہوگا کہ کہیں مجھ سے یہ کوئی نیکی نہ مانگ لیں، یا مجھ سے کہیں کسی چیز کے حق کا مطالبہ نہ کر دیں، اور یہ چونکہ ہمارے قریب والے ہیں، انہی کے ساتھ ہمارا لین دین معاملات ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ ڈرنے کی بھی ان کے بارے میں ضرورت ہوگی، ان سے ہی بعض پرس کا زیادہ خطرہ بھی ہوگا، اور ان کے زیادہ مطالبے کا خدشہ بھی ہوگا، اس لیے انسان ان سے بھاگا پھر رہا ہوگا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وہ منظر پیش کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے، اگر آج کی دنیا میں دیکھا جائے تو وہ نفسا نفسی کا عالم ہمیں آج ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ تو رشتوں کی آپس میں محبتیں تھیں دنیا میں، کہ دنیا میں رشتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے نفع نقصان برداشت کیا جاتا تھا۔ اب تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نفسا نفسی جو قیامت میں ہونی ہے، لگتا ہے کہ یوں ہے جیسے وہ منظر ابھی قائم ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں رشتوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے ڈر خوف کے مطابق رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی صورت ہے سورہ تکویر۔ اس صورت میں اذا الشمس کورت کے لفظ آئے ہیں، جس کی وجہ سے صورت کا نام کورت سے تکویر رکھ دیا گیا ہے، یعنی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اس صورت کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں جو کہ 14 آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں کائناتی طور پہ جو انقلاب برپا ہوگا، قیامت کے اثرات مرتب ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ یہ سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں، اپنے دامن میں کیا لے کے آیا ہے، گناہ یا نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک منظر قائم کر دیا ہے کہ یہ زمین جو اس وقت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ پہاڑ، یہ سب چیزیں جن کو تم بہت باعتماد ہو کے کہتے ہو یہ پہاڑ نہیں ہل سکتے، یہ سورج نہیں ہل سکتا، یہ فلاں چیز اپنی جگہ سے نہیں، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہلا کے رکھ دیں گے اور ختم کر دیں گے، ملیے میٹ ہو جائے گی۔ تو پھر انسان کو خوف آئے گا کہ اب مجھ سے میرے کیے کا سوال بھی ہوگا۔ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 15 آیتوں میں 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کو بیان کیا، اور فرمایا کہ ان دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے ہیں۔ فرمایا تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، بڑے پیار سے اللہ فرماتے ہیں تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں۔ اور ساتھی کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس نبی کے بارے میں تم دیوانگی کی بات کر رہے ہو وہ تمہارے صاحب تمہارے پاس ہی تو رہتے ہیں، کون سا تمہارے سے باہر سے آئے ہوئے ہیں کہ جن کو تم پہچان نہیں پائے ہو۔ 40 سال تو تمہیں ان کی کوئی دیوانگی نظر نہ آئی، 40 سال تو تم ان کو صادق و امین کہتے رہے، ان کو اچھا کہتے رہے۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ اور اظہار کیا اور تمہیں اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، بتوں کی کمزوری کو ذکر کیا، تمہارے خداؤں کی کمزوریوں کو بیان کیا، تو تمہیں وہ دیوانہ لگنے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ پر اترنے والے کلام کی سچائی کو بیان کر کے ہمیں اس بات پہ تنبیہ فرمائی کہ تم غور و فکر کرو گے تو تمہارے ضمیر کا فیصلہ یہی ہوگا کہ تمہارے سامنے شب و روز گزارنے والا یہ عظیم انسان دیوانہ نہیں، یہ تو دیوانوں کو فرزانگی سکھانے کے لیے آیا ہے کہ دیوانہ بنا کیسے جاتا ہے، اللہ کے سامنے دیوانہ بن جاؤ، یہ دیوانگی فرزاندگی ہے، یعنی اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ قرآن کے بارے میں یہاں فرمایا یہ شیطان مردود کا کلام نہیں، یہ تو اہل جہان کے لیے نصیحت بن کے آیا ہے، مگر اس کے لیے جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تمہاری چاہتیں بھی تو اللہ کی چاہت کی پابند ہیں، تم اللہ کی چاہت کے خلاف چاہ بھی نہیں سکتے ہو، تو پھر اللہ کے کلام کو کیوں جھٹلاتے ہو، اللہ کا مقابلہ کیوں کرتے ہو۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے، سورہ انفطار مکی صورت ہے، اور اس میں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ یہاں بھی پیش فرماتے ہیں، اور اس میں انفطرت کا لفظ آیا تو اس وجہ سے صورت کا نام انفطار۔ اس صورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے آسمان کو، زمین کو، سورج کو، چاند ستاروں کو کیسے بے نور کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یہ سارا جو بھونچال آئے گا اس کی کیفیت بیان کی۔ پھر محبت امیز انداز میں اللہ انسان سے شکوہ کرتے ہیں اور فرماتے اے انسان، آخر تجھے کس چیز نے اپنے
پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تو بڑا کرم نواز ہے، تیرے اوپر اتنے رحم کرنے والا ہے، تجھے کس نے اس سے دھوکے میں ڈال دیا، کس نے اس سے ورگلا دیا۔ جیسے یوں کہا جائے کسی بچے کو جو نادانگی کی وجہ سے اپنے والدین سے ناراض ہوا پھر رہا ہو، اسے کہا جائے کہ وہ تیرے والدین، تیرے ماں باپ جنہوں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، جوان بنایا، تیرے کھانے پینے ایک ایک چیز کا لحاظ کیا، تیرے نیند، تیرے آرام، تیرے سکون کو انہوں نے ترجیح دی اپنے سکون پر، ان والدین سے تجھے کس نے ناراض کر دیا؟ اللہ اس سے بھی زیادہ پیار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب انتہائی محبت اور شفقت سے لبریز خطاب ہے کہ تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ دھوکہ دینے والا کون ہے؟ شیطان، نفس انسان کا، جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے اور اس کے احسانات کو بھلا جان کر پھر معصیت اور ناشکرہ پن پہ اتر آیا ہے۔ یہ کیسی ناشکری ہے، یہ کیسا تیرا دیوانہ پن ہے کہ تو اپنے رب کریم کو بھول گیا اور اس کی ناشکریاں کرتا ہے۔ اصل بات یہ کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا سب کچھ تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ پھر اس وقت کیا جواب دو گے؟ پھر تمہیں ابرار اور فجار دو گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابرار نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اور فجار فساق عذاب اور دوزخ میں ہوں گے۔ ان دونوں کیفیتوں کو سامنے رکھ لو اور اپنے بارے میں فیصلہ کرو، آپ نے ابرار نیکوکار لوگوں میں سے ہونا ہے یا فجار فساق گناہ گاروں میں سے ہونا ہے، رب کا وفادار بننا ہے یا رب کا غدار بننا ہے۔ فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، دونوں راہیں ہم نے کھول دی ہیں اور اختیار تمہارے اوپر چھوڑا ہے، جس طرف چلنا چاہو تمہارے پاس وقت ہے، اور یہ وقت پھر سدا نہیں رہتا، جب نزا کی حالت آ جائے گی تو یہ معاملہ چھین لیا جائے گا۔ سورۃ المطففین مکی صورت ہے، اس میں ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا جس کی وجہ سے سورت کا نام مطففین یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اس اخلاقی برائی کی ابتدا میں ہی نفی کی گئی اور اسے سمجھایا گیا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ مطففین ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر عقائد سے بحث کی گئی، یوم القیامہ کے احوال اور احوال یعنی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا، لیکن اس کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کی مذمت بھی ہے جو تطفیف جیسی اخلاقی کمزوری میں مبتلا تھے، ناپ تول کی کمی، چونکہ یہ ایسی کمی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں کے معاشرے کو بگاڑ اور فساد کی دلدل میں پھنسا دیتی۔ ناپ تول کی کمی سے مراد یہ ہے کہ حقوق کے لین دین کرنے میں اس بات کی فکر میں لگ جانا کہ میں دوسروں کو حق پورا نہ دوں اور اپنا حق پورا وصول کروں، لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ رکھے جائیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے ظلم ہوگا، فساد ہوگا، اور اس فساد کی لپیٹ میں صرف وہی لوگ نہیں آئیں گے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوئے کمی کر رہا ہے، بلکہ خود اس کو بھی ہونا پڑے گا۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی ہر چیز کا کاروبار تو نہیں کر رہا، ہر چیز تو نہیں بیچ رہا، ہر آدمی کوئی ایک ایٹم بیچ رہا ہے، کوئی پیٹرول بیچتا ہے، کوئی جو ہے وہ سبزی بیچتا ہے، کوئی پھل بیچتا ہے، تو وہ ایک چیز میں جو تطفیف کرے گا تو اسے 20 چیزیں خود بھی تو بازار سے اور دوسروں سے لے نہیں جانا ہے۔ وہ ایک چیز میں اگر یہ کمی کر رہا ہے تو 20 جگہوں پہ جا کے دھوکہ کھائے گا بھی، ایک جگہ دھوکہ دے گا، 20 جگہ دھوکہ کھائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس نے جو دھوکے سے کمائے تھے وہ 20 جگہ پہ دھوکے کی جگہ پہ دے آیا، اس کے پاس بچا کچھ بھی نہیں، فساد بھی برپا ہوا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا مجرم بھی ٹھہرا، اللہ کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے آخرت میں پکڑا بھی جائے گا اور دنیا بھی نہیں بنے گی۔ دنیا کبھی ناپ تول کی کمی اور اس طرح کے لوٹ گھسوٹ سے اور کبھی ایسا کرنے والوں کی نہ بنی ہے، اور نہ ہی اس سے ان کو کبھی سکون ملا ہے۔ تطفیف جو کہا گیا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، وزن میں کمی کرنا، اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے اس کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہوتی ہے، عیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی ہوتا ہے، انصاف کے لینے اور دینے میں بھی ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے لیے تو پورا انصاف چاہتا ہے مگر دوسروں کے لیے انصاف نہیں کرتا، اللہ کی نظر میں وہ مطفف ہے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے، اور ہر ایسے شخص کے لیے اللہ نے ہلاکت کا یہاں وعدہ کیا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ بھی اس وعید کا مستحق ہے۔ اسی طرح جو شخص لوگوں کے عیوب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا، وہ جو لوگوں سے اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن وہ لوگوں کو حق دینا نہیں چاہتا، یہ سب لوگ اس وعید کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو غور سے سوچنے کی اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق دے۔ ایک بدو نے عبد الملک بن مروان سے کہا تھا کہ قرآن کریم میں مطففین کے لیے بڑی سخت وعید ہے، تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟
تم لوگوں کے اموال بلا ناپ تول کے ہتھیار لیتے ہو۔ ایک بدو نے وقت کے بادشاہ کو کہا کہ جناب اللہ نے تمہارے بارے میں کیا کہا؟ یہ اس شخص کی بہت بڑی دلیری تھی کہ وقت کے بادشاہ تک کو کہہ دیا کہ تم تو اس طرح کر رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا۔ متففین کی مذمت کرنے کے بعد ان سیاہ دلوں بدکاروں کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا ہے کہ اللہ ان کے نور کو بجھا دیں گے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین کو بجھا دیں اور ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بصیرت کے نور کو، ان کی سمجھ کے نور کو بجھا دیتے ہیں۔ پھر ان کے مقابلے میں اللہ صلحاء و ابرار کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں آخرت میں دائمی نعمتیں میسر ہوں گی۔ سورت کے اختتام پہ بتایا گیا ہے کہ یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ جائے گا اور نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ جنت کے اندر تختوں پر تخت نشین ہوں گے، بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے، اور جہنم ان کو جلتے ہوئے عذاب میں دیکھ رہے ہوں گے تو ان پر ہنس رہے ہوں گے، اور یہ کہیں گے کہ تم دنیا میں ہمارے اوپر ہنسا کرتے تھے، آج ہمارے ہنسنے کی باری ہے، تمہارے رونے کی باری ہے۔ اور وہ موقع کیا ہی عجیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑانے سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بہت بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ انسان اس کی وجہ سے حق و ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ سورہ انشقاق مکی صورت ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ، اس کی وجہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے اذا السماء انشقت، اس صورت کے شروع میں آئے جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کے پھٹنے کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ انشقاق ہے، اور یہ بات پچھلی کئی صورتوں سے گزر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہی نشانی کو صورت کا نام بنا رہے ہیں۔ آسمان پھٹ پڑے گا، آسمان ستارے جھڑ جائیں گے، اور آسمان ٹوٹ پڑے گا وغیرہ ذالک، بار بار یہ آ رہا ہے قیامت کے نشانیوں کے حوالے سے۔ 4 صورتیں سورہ تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، ان 4 صورتوں میں قیامت کے مختلف احوال بیان ہوئے۔ سورہ انشقاق کی ابتدائی آیات میں ان کائناتی تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت کے قائم ہونے کے وقت رونما ہوں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کتاب کے مرحلے سے گزر کر انسان 2 فریقوں میں ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، بعض وہ جن کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اور پھر 3 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر پہلا مرحلہ سے زیادہ سخت مرحلہ دوسرا مرحلہ ہوگا، ہر آنے والا مرحلہ پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ البتہ وہ لوگ ان مصائب مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے، فرمایا جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان مصائب سے دوچار ہونے سے بچائیں گے۔ سورہ بروج مکی صورت ہے، اور والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اس کی وجہ سے کہ ان برجوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی تو سورہ بروج کہلاتی ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھائیں، اور 3 قسمیں کھا کے فرمایا آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر کیا جائے، اور خندقوں والے ہلاک کیے گئے، اس بات پر اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائیں۔ اصل میں یہ واقعہ مختصر طور پر یوں ہے، صحیح مسلم میں خندقوں والے قصے کی نسبت حمیر کے بادشاہ میں سے آخری بادشاہ ذو نواس یہودی کی طرف کی گئی، جو مشرک تھا، اور اس نے ایسے 20,000 افراد کو خندقوں میں ڈال کے زندہ جلا دیا جو عیسائی بن گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کی پرستش شروع کر دی اور بت پرستی چھوڑ دی، تو ان خدا پرستوں کو اس نے خندقوں میں ڈال کے جلا دی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ساحر، راہب اور غلام کا قصہ بھی منقول ہے۔ جب ایک نوجوان لڑکے کی استقامت دیکھ کر 1000 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، بادشاہ کی قوت کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان سے باز نہ آیا، تو ان سب کو خندقوں میں دیکھتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اس قسم کے کئی واقعات ہیں جب مذہبی اور نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر مخالفین نے ایک دوسرے کو زندہ جلا ڈالا۔ آج کی دنیا جسے ہم مہذب اور ماڈرن اور ترقی یافتہ دنیا کہتے ہیں، اور ہمیں اپنی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہ ان پہلے لوگوں کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ اس معاملے میں دقیانوس، اور شاید اس سے بھی زیادہ ان کو غیر مہذب اور بہت زیادہ سخت قرار دیا جائے، جو اس وقت انسانوں کی حالت ہے کہ دوسروں کو ڈیزی کٹر بموں سے اور خطرناک بم میزائلوں سے اڑا دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور ایسا کرتے رہتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں وہ جلائی جانے والی آگ اور وہ ان کو دی جانے والی سزاؤں سے بھی کئی گنا بڑھ کر، کہ جن کا
جلانے کے باوجود کچھ وجود تو ملتا تھا۔ آج کی دنیا میں وہ کچھ ہوتا ہے کہ ایسے طریقے سے انسانیت کو فنا کر دیا جاتا ہے کہ جن کے چتھڑے بھی نہیں ملتے، جن کی بوٹی اور ہڈی بھی نہیں ملتی، ایسے طور پہ ان کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے اور ان کو ملبہ بنا دیا جاتا ہے۔ پورے کے پورے شہر اور بستیوں کو جلا کے راکھ کر دینے والے لوگ، آج کے لوگ جو اپنے آپ کو مہذب ترین دنیا کہتے ہیں، وہ اس زمانے کے پہلے وقتوں کے ہلاکو خان اور اس سے پہلے جو چنگیزی اور اس طرح کے لوگ گزرے، جن کو بہت زیادہ دنیا جو ہے وہ برا بھلا کہتی ہے، جنگلی لوگ کہتی ہے اور عقل سے اور انسانیت سے گرا ہوا قرار دیتی ہے، لیکن آج کے ان لوگوں کو کیا کہا جائے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ امن کے ٹھیکیدار بھی کہتے ہیں۔ ہمارے قریب زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق و ہدایت کی طرف پلٹنے کی توفیق دے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کسی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں نے 20,000 افراد کو زندہ جلا دیا، کیسے ظالم لوگ تھے۔ اس سے بڑے ظلم ہزاروں نہیں، اب لاکھوں کی تعداد میں مارنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور ان کو امن کے ایوارڈ بھی ملتے ہیں۔ یہاں پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید اور جلنے کا عذاب کی وعید سنائی کہ جو دنیا میں لوگوں کو جلا رہے ہیں ایمان اور حق کی وجہ سے، تو ان کو آخرت میں خود بھی تو جلنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ کی عظمت و انتقام کی قدرت کا بیان ہے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے فرعون کے انجام کو بیان کیا کہ دیکھو، فرعون اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ مجھے کون پکڑ سکتا ہے، میری گرفت کون کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا تو لاکھوں فوجیوں کے ساتھ جانے والا وہ فرعون ایک دم یکلخت فرعون ڈوب گیا، اور نہ اس کی فوجیں اسے بچا سکیں اور نہ وہ اپنی فوجوں کو بچا سکا۔ سورہ طلاق مکی صورت ہے۔ فالسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی۔ اسی نسبت سے سورت کو سورہ طارق کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے، جس کو فرشتے کو محافظ اور حافظ کہا گیا۔ حافظ کا معنی نگران ہے اور محافظ ہے، یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، جب تک اللہ چاہے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یعنی دو قسم کے فرشتے ہیں، ایک ہمارے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے اور جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور ایک ہمارے محافظ فرشتے ہیں جو ہمیں گرنے سے بچاتے ہیں، جو ہمیں ٹھوکریں لگنے سے، ہمارے ایکسیڈنٹ ہونے سے، ہمیں کوئی دشمن کا نقصان پہنچنے سے بچاتے ہیں، جب تک کہ اللہ کی تقدیر میں ہمیں اس حفاظت میں رکھنا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ ہی کو منظور ہو ہمارا گرنا ہو، ہمیں چوٹ لگنا ہو، ہمیں کوئی تکلیف پہنچنا ہو، تو اللہ ان محافظ فرشتوں کو اس ڈیوٹی سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر اس کی حفاظت چھوڑ دو۔ جیسے وہ چھوڑتے ہیں انسان کے ساتھ وہ وقوع پیش آتا ہے، اور جس حد تک اس کو پیش کرنا ہوتا ہے اس کے فوراً بعد فرشتوں کو اللہ نگرانی کا حکم دے کے اس کو تھام لینے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بڑا زوردار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان بہت کم ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ لگتا ہے لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ حکمت والے حکیم ذات کی طرف سے طے شدہ نظام کے تحت ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں اللہ کی اس قدرت کو اور حفاظت و نگرانی کو ضرور یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی حفاظت سے ہمیں اس بڑے ایکسیڈنٹ میں یا اس بڑے وقوعے میں بڑے نقصان سے بچا لیا، اور چھوٹا نقصان ہوا ہے، نقصان جو اللہ نے قدرت میں طے کیا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن بڑے نقصان سے بچا لینا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر انسان کی پہلی تخلیق سے اس کی دوسری زندگی پر استدلال کیا گیا اور بتایا گیا جس ذات نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا وہ ضرور دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان عدالت عالیہ کے روبرو کھڑا ہوگا اور اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے تو پھر اس وقت انسان کی کیا کیفیت اور گھڑی ہوگی۔ اور سورت کے اختتام پر قرآن کی صداقت، اس کے قول فیصل ہونے پر قسم اٹھائی گئی ہے اور کفار کو وعید سنائی گئی ہے کہ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانو گے اور اس کے لائے ہوئے نظام کو نہیں اپناؤ گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے خود بھی بچنے کی، پوری انسانیت کو بچانے کی محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعلیٰ مکی صورت ہے، اور سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ اس عنوان کی وجہ سے، اس نسبت سے سورت کا نام سورہ اعلیٰ ہے۔ اس سورت میں 3 اہم مضامین بیان ہو گئے۔ نمبر 1، تسبیح و تقدیس کا حکم اس سورت میں دیا گیا۔
ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح تقدیس کو بیان کرنے کا حکم کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے پرکشش صورت سے نوازا، سعادت اور ایمان کا راستہ دکھایا۔ پھر دوسری بات، حفظ کے آسان ہونے کی اللہ نے اس صورت میں بشارت دی، اور اس کے حفظ کے آسان ہونے کی بشارت سناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کے لیے قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ اور قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے، یاد کرنے کے اعتبار سے آسان، سمجھنے کے اعتبار سے آسان، اس کے عمل کرنے کے اعتبار سے آسان۔ فرمایا جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ضرور قرآن کی نصیحت کو قبول کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل نہیں ہو رہی تو ہمارے دل اللہ کے خوف سے خالی ہیں، ہمیں اپنے دلوں کے اندر اللہ کے خوف کو جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ سورت کے اختتام پہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی آلائشوں سے پاک کر لے گا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا اور اچھے جذبات و خیالات سے دل کو سنوار لے گا تو اس دل میں اللہ کی عظمت و جلال ضرور پیدا ہوگا، اور وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ یہ وہ اصول ہے جو تمام صحیفوں اور تمام شریعتوں میں اللہ نے رکھ دیا، یعنی یہ اصول کہ اپنے دلوں کو دنیا کی علائشوں سے پاک کرو، اللہ کی عظمت و کبریائی سے دل کو بھرو اور لبریز کرو، اللہ کا خوف و تقوی دل میں لاؤ، پھر اللہ کے احکام پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا اور اللہ کی کتاب سے نصیحت لینا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بات سب شریعتوں میں چلی آئی، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی قیامت کا حال معلوم کیا ہوا ہے۔ اسی نسبت سے سورت کا نام غاشیہ ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی غاشیہ ہے۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی، چھا جائیں گی۔ قیامت ایسی ہے جو چھا جانے والی ہے، غالب آ جانے والی، اس وجہ سے اس کا نام غاشیہ ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے اور انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ کس بات پہ محنت کی ہوگی؟ دنیا کے لیے محنت کی ہوگی۔ علماء فرماتے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے عقائد درست نہیں تھے اس لیے یہ عبادت ان کے لیے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ چہرے بھی دیکھتی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس محنت کرنے والوں سے مراد دنیا کی محنت اور دوڑ دھوپ میں لگنے والے مراد ہیں کہ انہوں نے دنیا پہ محنت کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکا دیا لیکن آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ اور فرمایا بعض چہرے تر و تازہ پر رونق ہوں گے، یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی، ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی، ان کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوں گی۔ یہ اس صورت کا پہلا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع اس صورت کا کہ رب العالمین کی وحدانیت کے تکوینی دلائل اس صورت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے۔ فرمایا کہ کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ اونٹ جسے صحرائی جہاز کہا جاتا ہے، طویل قد و قامت کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ 10 دن تک پیاسا رہ سکتا ہے۔ اس کی غذا بہت سادہ، جھاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے، جنہیں کوئی بھی چوپایا کھانا گوارا نہیں کرتا۔ اونٹ بڑے حوصلے سے اسی کو کھا لیتا اور گزارا کر لیتا۔ اس کے قد و قامت کے بڑائی اور دوسری طرف مسکنت مسکینی اونٹ کے اندر جو پائی جاتی ہے، ایک نکیل سے 10 اونٹوں کو اور 100 اونٹوں کو بھی ہانک کر ایک شخص بھی لے جا سکتا ہے، حالانکہ طاقت قوت میں انسان سے بہت بڑھ کر ہونے کے باوجود۔ اس کی عاجزی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنی اختیارات کے باوجود اللہ کے سامنے عاجز رہنا چاہیے۔ اللہ اس طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا ان دلائل میں بلند و بالا آسمان بھی ہیں جو کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں، زمین بھی ہے جسے یوں بچھایا گیا ہے کہ اس پر چلنا آسان اور اس پہ کھیتی باڑی کرنا اللہ نے آسان بنا دی۔ اس کی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ پہاڑ بھی ہیں جو زمین کو زلزلوں کی زد میں آنے سے بچاتے ہیں اور زمین کے لیے میخوں کا کام کرتے ہیں۔ منکرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کے ذمے صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیجئے، پھر ان کا معاملہ، ان کا حساب لینا ہمارے ذمے میں۔ آپ کے ذمے میں بات پہنچا دینا، ہمارے ذمے میں ان کا حساب لینا۔ آپ ان کے حساب اور انجام کے بارے میں فکر مند نہ ہو رہی ہے۔ سورہ فجر مکی صورت ہے اور والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی، اس لفظ سے اس صورت کا نام فجر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں کہ کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ فجر میں 3 مضامین نمایاں طور پر بیان کیے گئے۔ پہلا مضمون قوم عاد، سمود اور فرعون کے متعلق کہ
عاد و سمود و فرعون جیسے متکبروں فسادیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی ان کے جرائم میں پکڑا اور ایسی گرفت ان پر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے تو وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ دوسری بات اللہ کی سنت و دستور کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی سنت و دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر و غنا، صحت و بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل و احسان کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور مال کی محبت میں تو یہ بڑا ہی حریص ہے اور اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ شکوہ فرماتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس صورت میں بیان ہوئی، فرمایا قیامت کا زلزلہ، قیامت کے دن جو زلزلے و ہولناک حالات پیش آئیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا انسان دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ شقی لوگ بدبخت اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور وہ نفس جسے اللہ نے یہاں نفس مطمئنہ کہا، فرمایا اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے، جنت میں داخل ہونے کے لیے حکم دیا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور پھر جنتوں میں داخل ہو جا۔ یعنی جنتوں میں دخول کے لیے پہلے نیک بندوں کا سہارا، نیک بندوں میں داخلہ، نیک بندوں کی صحبت، نیک بندوں سے نیکی کو سیکھنا یہ ضروری ہے۔ انسان عموماً انسانوں سے اور صحبت سے سیکھتا ہے، انسان صرف لٹریچر سے نہیں سیکھتا، انسان کو عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور لٹریچر کے اگر کتابیں بھیجی ہیں تو اس کو سمجھانے والے اور اپنے صحبت سے فیض یاب کرنے والے حضرات انبیاء کو بھی بھیجا جو رول ماڈل تھے، اور انسان رول ماڈل سے بہت جلد سیکھتا ہے، چاہے ایک آدمی ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے سامنے اگر کوئی انسانی نمونہ اور سکھانے والا موجود ہے تو بغیر تھیوری کے بھی اس کو سکھا دے گا اور وہ اس سے ماہر بن جائے گا۔ لیکن اگر صرف تھیوری موجود ہے اور صرف لٹریچر موجود ہے تو لٹریچر اور تھیوری کی موجودگی میں اگر کوئی سکھانے والا بندہ موجود نہ ہو تو اس سے سیکھنا بہت مشکل ہے۔ سورۃ البلد مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اس وجہ سے سورت کا نام بلد ہے۔ بلد کا معنی شہر ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، اس شہر کی نسبت سے سورت کا نام سورہ بلد ہے، مکہ کی قسم کھانے کی وجہ سے۔ اس سورت کا موضوع ہے انسان کی سعادت اور شقاوت۔ سعادت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، بدبختی کن چیزوں سے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی محنت، مشقت اور جفا کشی سے عبارت ہے۔ کبھی اس پہ فقر و فاقہ آتا ہے، کبھی بیماری اور دکھ آتا ہے، کبھی حوادث و آلام آتے ہیں، پھر بڑھاپا آتا ہے، موت آتی ہے، قبر کی تاریکی آتی ہے، منکر نکیر کے سوالات آتے ہیں، پھر قیامت اور اس کی ہولناکیاں۔ یعنی انسان جن چیزوں سے گزر کے جا رہا ہے وہ مشقتیں ہی مشقتیں ہیں، انسان مشقتوں کے اندر ہی پیدا ہوا ہے۔ لیکن اگر ان مشقتوں کا رخ درست ہو جائے اور انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے تو ان مشقتوں میں بھی انسان سعادت مند بن کے نکل سکتا ہے اور نکھر سکتا ہے۔ پھر جب جنت میں پہنچ جائے گا تو اس کو اپنا مقصد حیات مل جائے گا۔ لیکن اگر ان مشقتوں کو برداشت کرنے کے باوجود پھر غرور، فخر، ریا، تکبر اور وہی اللہ تعالیٰ کے شکوے اور شکایتیں اور مایوسی میں رہے گا تو یہ انسان مشقتیں بھی جھیلے گا، دنیا کی مشقتوں کے بعد پھر سب سے بڑی مشقت جہنم تک جا پہنچے گا۔ پھر قیامت کے شدائد و مصائب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جن سے ایمان و عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی ان کا ذکر کیا، اور سورت کے اختتام پر انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اونچی گھاٹی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا وہ اعمال جو نفس پہ شاق اور مشقت والا گزرتے، اور فرمایا کہ انسان کو کیا ہو گیا، اس نے ابھی وہ اونچی گھاٹی طے نہیں کی ہے، اس نے مشقت والی گھاٹی کو ابھی عبور نہیں کیا۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا انسانوں کی گردنیں چھڑانا، غلامی سے، قید و بند سے، جہنم کی آگ سے انسانوں کی گردنیں چھڑانا، یتیم و مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اس کے ساتھ چند اور صفات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ ہے اللہ پر ایمان رکھنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، آپس میں ایک دوسرے پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی مشقت کی گھاٹی ہے۔ جب انسان ان مشقت کی گھاٹیوں کو عبور کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تنگیوں کے بعد آسانیاں ضرور لاتے ہیں۔ یہ تنگیاں اللہ کے حکم کے مطابق گزاری جائیں تو پھر یہ آسانیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ سورہ شمس مکی صورت ہے، اور اس میں والشمس وضحاہا، اللہ نے سورج کی قسم کھائی اور اس کی روشنی کی قسم کھائی، جس کی وجہ سے سورت کا نام شمس یعنی سورج والی سورت۔ اس سورت کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب دینا ہے اور گناہوں سے بچاؤ اور گناہوں پر ڈرانا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تکوینی مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے جو سب کی سب اللہ کی قدرت و وحدانیت کے آثار میں سے ہیں۔ یعنی اللہ نے سورج کی قسم کھائی،
چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، اور آخر میں نفس انسانی کی۔ ان قسموں کو کھا کر جو بات بتائی ہے، 7 قسمیں قرآن پاک میں کسی بات پر بھی نہیں ہیں۔ 5 قسموں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے، لیکن 7 قسمیں بیک وقت کھا کر ایک بات بتانا، وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی اہمیت کی عامل بات ہے۔ اس کو ہم ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی تربیت سے غفلت اختیار کرے اور انسان اپنے نفس کو گندگی میں ہی پڑا رہنے دے تو یہ ناکام ہو جاتا ہے۔ گویا کامیابی اور انسان کی ناکامی کو اللہ 7 قسموں سے بیان کر رہے ہیں کہ اس کی کامیابی یہ ہے، اس کی ناکامی ہے۔ اگر اس نے اپنی کامیابی کو پہچان لیا تو اس کو کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا، اور ناکامی کے اندر پڑا رہے گا تو کتنا بڑا اس کا گھاٹا ہے۔ اور اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے کہ اتنی قسمیں کھا کر ہماری کامیابی ناکامی کا ہمیں بتا رہے ہیں، یہ تمہاری کامیابی، یہ ناکامی ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح کر لو، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اور اگر اپنے نفس کو گندگی میں پڑا رہنے دو گے، بد اخلاقیوں میں پڑا رہنے دو گے، بے ایمانیوں میں پڑا رہنے دو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا ارادہ ہوگا اور پروگرام ہوگا کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ دونوں راستے تمہارے سامنے کھول دیے، اب جس کی مرضی جون سا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ نے انسانوں کے اندر نیکی بدی دونوں کی صلاحیتیں رکھی، اب یہ انسان پر منحصر وہ کون سی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کس راستے پر چلتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ صورت ہمارے سامنے مثال اور نمونہ کے طور پر قوم سمود کا قصہ بیان کرتی ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا بلکہ گناہوں کے عادی ہو گئے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ہلاکت کے مستحق ٹھہرے اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ہوگا۔ سورۃ اللیل مکی صورت ہے، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔ یہاں پر اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے، بس اسی نسبت ہے اس کو سورۃ اللیل، رات والی صورت کہتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے۔ جب اعمال اور جد و صحیح کا رخ مختلف ہوتا ہو، اس کے نتائج بھی ظاہر ہے کہ مختلف برآمد ہوں گے۔ اگر جد و جہد کا رخ درست ہوگا، مثبت سوچ پر ہوگا، مثبت طرف ہوگا تو مثبت نتائج ہوں گے، منفی ہوگا تو منفی نتائج ہوں گے۔ اس کی ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اے انسانوں، تمہاری سعی مختلف ہے، ان سعیکم لشتی، تمہاری سعی اور کوششیں مختلف ہیں۔ کوئی متقی تقوی کی کوشش کرتا ہے، کوئی شقی بدبخت اپنی بدبختی کی کوششیں کرتا ہے، کوئی مومن ایمان میں کوششیں کرتا ہے، کوئی کافر کفر کے اندر سعی کر رہا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے، کوئی اللہ سے بے نیاز ہو کر بالکل بے نیازی کی زندگی اور غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، کوئی بھلائی کی تصدیق کرتا ہے، کوئی بھلائی کی تکذیب کرتا ہے۔ تو تمہاری کوششیں مختلف ہیں، لہٰذا نتائج بھی مختلف ہی برآمد ہونے چاہئیں۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ انتخاب کرتا ہے، ہم اس راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پہ بتایا گیا اہل ایمان کو رب تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور اس کے لیے ایک مومن صالح کا قصہ بھی بیان ہوا جو اپنا مال صرف اللہ کے رضا کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ تمام تفاسیر میں اس شخص کے بارے میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نشان بنایا ہے اور فرمایا ایک شخص جو اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے اور اللہ سے اس کے بدلے میں صرف رضا چاہتا ہے، وہ شخص کون ہے؟ فرمایا اس کا سب سے پہلا مصداق جن کا مال جہاد کی تیاری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، غلاموں کو خرید کے آزاد کرنے میں خرچ ہوا، جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا سب سے پہلے نشانہ بنا، سب سے پہلا مسلمان یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی مدح میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائیں اور ان کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا کہ ان کو اپنے لیے نمونہ بناؤ اور ان کی طرح تم بھی اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس میں دن کی روشنی کی اللہ نے قسم کھائی۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے دن کی روشنی کی قسم کھائی ہے، اسی وجہ سے سورۃ ضحیٰ کہتے ہیں۔ اس سورت کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کو پیدا کرنے والے وہ عناصر اللہ نے اس میں جمع فرما دی۔ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھائی، فرمایا اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اصل میں یہ جملہ اس بات کے پس منظر میں کہا گیا جب آپ کے دشمنوں نے دشمنی میں حسد میں آ کر یہ کہنا شروع کر دیا، آپ سے کچھ دن کے لیے وہی رکی تو انہوں نے کہا آپ کا رب تو آپ سے ناراض ہو گیا، لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا والضحیٰ،
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ قسم ہے صبح کی، قسم ہے دوپہر کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ کو دو عظیم بشارتیں اس کے بعد سنائی گئیں۔ پہلی یہ کہ آپ کا مستقبل حال موجودہ سے بہتر ہوگا، آپ کے موجودہ حال سے آپ کا آنے والا مستقبل، آپ کے ہر آنے والی گھڑی آپ کی موجودہ گھڑی سے بہتر ہوگی، یا یہ کہ آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہت بہتر ہوگی۔ والآخرۃ خیر لک من الاولی، اولا سے مراد کیا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ اولا سے مراد ہر اول گھڑی ہے اور آخرت سے مراد ہر بعد والی گھڑی ہے، تو اس کا مطلب ہر آنے والی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگی، یہاں تک کہ آپ کی موت آپ کی زندگی سے بہتر ہوگی۔ آپ کی زندگی جو عالم محشر میں ہے وہ آپ کی قبر والی برزخی زندگی سے بہتر ہوگی، اور آپ کی جنت کی زندگی کا ہر لمحہ بعد والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ یہ اتنی بڑی بشارت ہے، یہ اتنی بڑی پرسکون اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مشکلوں کو سہل کر گئی اور آسان کر گئی۔ دوسری خوشخبری اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ ہمارے ہاں جب دیں گے کی بات آتی ہے کہ اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، سے مراد عام طور پر لیا جاتا ہے کہ اتنا مال ملے گا، پیسہ آئے گا کہ بس میں خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ آپ کو اتنا دیں گے، آپ اس کو راضی کر دیں گے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چیز مال تھی جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، اور آپ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ میں کس بات پہ راضی ہوں گا؟ تو فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکل کے جنت میں نہیں چلا جاتا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ میری رضا کا معیار یہ ہے کہ مجھے مال مل جائے، میں راضی ہو جاؤں گا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا معیار یہ ہے، وہ فرماتے کہ میرا امتی آخری امتی بھی جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو عطاؤں کا وعدہ کیا نا، آپ کو میں وہ عطا کروں گا جو آپ کی طلب ہو، جو آپ کی چاہت ہو، اس طرح کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں، تو آپ کس بات سے راضی ہوں گے؟ فرمایا میں امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجنے پہ راضی ہوں گا، اور قربان نہ جاؤں اس آقا پر جس نے ہمارے جہنم سے بچنے کو اپنی رضا کا محور قرار دیا، اور شرمندہ نہ ہو جاؤں اپنے آپ پر کہ میں اپنی رضا کا معیار و پیمانہ دنیا کی چیزوں کو رکھتا ہوں، اپنے اس آقا کی خوشی اور رضامندی کو نہیں رکھتا، اور شرم سے سر جھک نہ جائے میرا اس بات پر کہ میں اس آقا کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کو قربان نہ کر سکوں، کہ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر، جنہوں نے طائف کی وادیوں میں اپنا خون بہا کر، جنہوں نے احد کے پہاڑوں میں دندان مبارک شہید کرا کے یہ دین مجھ تک پہنچانے کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کر کے پھر اپنے غم و خوشی کو سب کچھ بلا کر یہ کہا کہ میری رضا اس میں ہے کہ میرے امتی جہنم سے بچ جائیں، اور میں اپنی رضا کا محور کسی اور چیز کو قرار دے کر ان سے بے وفائی کروں تو میرے لیے کس قدر عار اور شرم کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گنوائے ہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنے 3 احسان یاد دلائے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو راستہ بتایا، اور آپ تنگ دست تھے، آپ فقر و فاقہ کے شکار تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 احسانات یاد دلائے، پھر 3 حکم دیے، اس کے مطابق 3 وصیتیں فرمائیں کہ جو یہ 3 آپ کے احوال ہیں اسی کے مناسب اب 3 حکم بھی ہیں۔ آپ یتیمی کی حالت میں تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، لہٰذا آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے گا۔ آپ مالی طور پہ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنا دی، تو اب آپ کسی سائل کو جھڑکیے گا مت، اور آپ اللہ کے دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، اب آپ اپنے رب کی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ یعنی یہ اللہ کا دین اللہ کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو اب آپ پھیلائیے۔ آپ کو ہم نے جو خبر دی ہے اس خبر کو پورے معاشرے میں، پوری دنیا کے اندر عام کر دیجیے، پھیلا دیجیے۔ تو ہر نعمت کا جو شکر ہے
اور ہر نعمت کے مقابلے میں جو حکم ہے وہ اسی کے مناسب آتا ہے۔ یتیمی کی حالت تھی، ہم نے ٹھکانہ دیا، تو اب اس کے مناسب حال حکم ہے یتیموں کو، اب آپ یتیموں کے لیے سختی نہ کیجیے بلکہ ان کے لیے نرمی و محبت کے بازو پھیلائیے، سائل کو جھڑکیے نہیں، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کو پھیلائیے، دین کو پھیلانے کی کوشش محنت کیجیے۔ سورہ انشراح مکی صورت ہے، اس کی آیت میں علم نشرح لک صدرک کے الفاظ آئے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے انشراح اور کھلنے کے بارے میں تذکرہ ہے، اس وجہ سے صورت کا نام سورہ انشراح، سورہ نشرح۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کے مقام کو بیان کیے گئے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دونوں صورتیں ہی دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شخصیت، آپ کے اعلیٰ کردار، آپ کے اللہ سے تعلق، آپ کے اللہ سے محبت و وارفتگی کو بیان کرنے کے لیے یہ نعت نبی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر مبنی صورتیں۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے 3 احسانات اللہ نے شروع میں یاد دلائے۔ نمبر 1 شرح صدر، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حکمت و نور سے بھر دیا اور ہر قسم کے گناہوں گندگی سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ دوسری چیز کہ آپ سے ہم نے بوجھ کو نہیں ہٹا دیا، جس بوجھ سے آپ کی کمر جھکی جا رہی تھی، نبوت و رسالت کا بوجھ، اس کے واجبات و ذمہ داریوں کی ادائیگی کا بوجھ اتنا تھا، فرمایا کہ یوں لگتا تھا جیسے آپ کی کمر اس سے ٹوٹ جائے گی، لیکن ہم نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا، یعنی آسان کر دیا، آپ کے لیے اس راہ پہ چلنا آسان کر دیا، ہم نے آپ کو طاقت ہمت دے دی۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ تیسرا انعام یاد دلاتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، چاہے اذان میں ہو، چاہے اقامت میں ہو، چاہے تشہد میں ہو، چاہے خطبے میں ہو، جہاں بھی اللہ کا ذکر آئے گا وہاں اللہ کے حبیب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے، پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا، اور ساتھ ہی شکر کے طور پر عبادت کا حکم دیا۔ فرمایا آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ تبلیغ و دعوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگ جائیے اور اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیجیے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنی دیگر مصروفیات و دعوت و تبلیغ کے کاموں جو بالواسطہ عبادت ہیں ان سے آپ فارغ ہو جائیں تو آپ براہ راست عبادت میں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیے، اور عبادت بھی ایسی کیجیے کہ اپنے بدن کو تھکا ڈالیے۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں اور تمام معاملات میں اللہ کی طرف رغبت کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رب کی طرف رغبت کیجیے، رب کے ساتھ عبادت میں اللہ کی رغبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں حکم ہے، ہمیں بھی اس بات کا حکم ہے کہ ہم بھی اپنی دیگر مصروفیات کو ختم کرتے ہوئے اللہ کی خالص عبادت میں اپنے آپ کو تھکا ڈالیں، اور اس تھکنے پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنی بدن کو اللہ کی عبادت میں تھکنے والا بنایا۔ دنیا مال و دولت حرص و ہوس میں اپنے آپ کو تھکا رہی ہے، جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اللہ کو ان سے کتنا پیار آتا ہوگا۔ اگر ہمارا کوئی نوکر، ملازم، مزدور اپنے جسم کو ہمارے لیے محنت مشقت برداشت کرتے ہوئے توڑ ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو کھپا ڈالتا ہے، اس کی کھپت دیکھ کر، اس کے پسینوں کو دیکھ کر ہمیں اس پہ محبت آتی ہے، تو اللہ کے دین کے لیے جو اپنے آپ کو کھپائے گا اور اپنے آپ کو لگائے گا، اس کی تھکاوٹ پر اللہ کو کتنا رحم آئے گا، کتنی محبت آئے گی۔ سورہ 3 مکی صورت ہے، اور والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم شروع میں ذکر کی گئی، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ 3 ہے۔ اس صورت میں 3 امور بیان ہوئے جن کا انسان سے اور اس کے عقیدے سے تعلق ہے۔ نمبر 1 نوع انسانی کی تکریم، اللہ نے انسان کو کتنی عزت بخشی ہے، اس کی تکریم کے مختلف پہلو ہیں، یہاں ان میں سے ایک پہلو کو بیان کیا، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پیدا کیا۔ یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اور روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقلی طور پر بھی بہت خوبصورت اچھا بنایا، شکل کے اعتبار سے بھی بنایا۔ شکل کے بہترین ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ کوئی انسان چاہے کتنی سادہ صورت والا کیوں نہ ہو، وہ اس بات کا اللہ سے مطالبہ نہیں کرتا یا دل میں شوق نہیں رکھتا کاش میں انسان نہ ہوتا، میں کوئی بکری کا بچہ ہوتا، میں کبوتر ہوتا، میں فلاں پرندہ ہوتا، اس بات کے لیے کہ وہ خوبصورت زیادہ مجھ سے، میں انسان ہونے میں چونکہ بدنما ہوں، برا ہوں،
تو یہ جانور بڑے خوبصورت سے ہوتے ہیں، میں کاش ان جیسا ہوتا، میں کوئی خوبصورت سی بلی ہوتا، میں کوئی کتا ہوتا۔ کوئی انسان نہیں کہتا، وہ اپنے انسان ہونے پہ شاکر ہے، راضی اللہ سے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا ہے، جیسی صورت والا بھی بنایا ہے، جیسی صورت والا بھی ہے وہ اس صورت اس کے لائق وہی مناسب تھی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن انسان چاہے کتنا ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، سانولا کیوں نہ ہو، وہ ہے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، وہ ہے دیگر تمام مخلوقات سے اچھا اور بہتر، کیونکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہترین صورت میں بنایا ہے۔ بہترین صورت کیا ہے؟ کس صورت کو بہترین کہا جا سکتا ہے؟ ہم کہیں کہ یہ تو بد صورت ہے، اللہ کہیں یہ بہترین صورت ہے۔ تو دراصل اس میں یہ معیار اس کا ہوتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، جس کو جو اچھی چیز لگ رہی ہو وہ جانتا ہے کہ یہ بہترین ہے، بدصورت ہے یا خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کا معیار دیکھنے والے پر منحصر ہے، اس کی نگاہ پر ہے، دیکھنے والے کی آنکھ میں خوبصورتی ہوا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی کالی کلوٹی سانولی صورت ہی پسند آ جائے اور وہ کہے میرے لیے یہی بہت اچھی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی کے لیے بہت زیادہ سرخ و سفید صورت بھی پسند نہ ہو اور وہ کہے یہ تو مجھے بہت بھدا انسان لگتا ہے، مجھے اس کی صورت سے ہی نفرت ہے۔ تو یہ نفرت و محبت، یہ اچھا لگنا برا لگنا، یہ اپنے اپنے معیار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام صورتوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ سب انسانوں کی صورت بہت خوبصورت ہے، انسان ہے ہی بڑا خوبصورت۔ اور دوسری چیز، انسانیت کے تقاضے کیا ہیں؟ جب انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا انسان اور نہ شکر پن کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو اس کو بہترین بنایا تھا، یہ بدترین گہرائی کے درجوں میں نیچے جا گرتا ہے، پھر حیوانی شہوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر حیوانوں سے بھی پستی اختیار کر جاتا ہے۔ البتہ اگر اس پستی سے نکلنا ہے تو اس کی دو راستے ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ نیک عمل اور ایمان کے ذریعے انسان پستیوں سے عروج پہ آ سکتا ہے۔ تیسری جو اللہ تعالیٰ نے صورت میں بیان فرمائی وہ ہے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا۔ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے ایسا خوبصورت انسان پیدا کرے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا حساب و جزا ایک حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوال کرتے ہوئے کہ الیس اللہ احکم بالحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے، بہترین انصاف کرنے والے نہیں؟ بلا، کیوں نہیں، اللہ ہی سب سے زیادہ منصف اور عادل و حاکم ہیں۔ ان کے انصاف کا تقاضا ہے کہ ضرور بضرور جزا و سزا کا دن قائم کریں اور سب انسانوں کو عدل اور انصاف فراہم کریں۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، سورہ علق مکی ہے، اور اس میں خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، تو خون کے لوتھڑے سے پیدا ہونے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ علق ہے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ سورہ علق سے لے کر آخر تک کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کی پہلی جو 5 آیتیں ہیں یہ قرآن پاک کا سب سے پہلا نازل ہونے والا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان کیا۔ انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت ہے، اس نے قرأت اور کتابت کے ذریعے انسان کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی، اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت، یہ اس صورت کا دوسرا موضوع ہے۔ اور غرور اور سرکشی انسان کے اندر جہالت کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہو تو انسان اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا بلکہ خدائی کا دعوے دار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرعونیت سے بچنے کی توفیق دے۔ اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ بھی اس صورت میں ذکر کیا گیا، اور ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا اور دھمکاتا تھا، عبادت سے روکتا تھا، اللہ نے فرمایا کیا یہ دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ جب چاہیں گے اس کو پیشانی سے پکڑ کر اس کو تابعدار بنا دیں گے اور اس کو حساب و کتاب پہ مجبور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکیاں ابو جہل کو دیں، اور ابو جہل کے لیے یہ ڈر اور اس کے لیے بھی ذریعہ تھا کہ وہ اس بات سے ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان آیتوں کو سوچتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے، اور اس میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن پاک کے نزول کی خبر دی گئی، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ قدر ہے۔ اور اس صورت کے اندر ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے، جو کہ کتاب مبین کے نازل ہونے کی صورت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ لیلۃ القدر کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ اسے ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس میں فرشتے امن و سلامتی کا پیغام لے کر اللہ کی رحمتوں کو لے کر اترتے رہتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کی مغفرت و بخشش کی جاتی۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے 23 سالہ نبوت کے دور میں اترا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو اتارا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرات مفسرین اس کے 2 مطلب بتاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی، اس وجہ سے کہا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان دنیا پر قرآن کا جو پہلا نزول ہوا ہے، لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن دنیا کے آسمان پہ اتار دیا گیا، اور یہ یکبارگی نزول تھا۔ اس کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتار دیا۔ پھر اس آسمان دنیا سے اس کا تدریجی نزول جو ہے آہستہ آہستہ نازل ہونا، وہ 23 سال کے عرصے میں، عرصہ نبوت کے دوران ہوا ہے۔ تو اللہ کا کلام اس رات میں اترنا، یہ اس رات کی فضیلت کا باعث ہے، اور اس فضیلت والی رات میں قرآن کا نازل ہونا، یہ قرآن کے لیے بھی بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے۔ سورۃ البینہ یہ مدنی صورت ہے، اور آیت نمبر 1 کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔ بینہ کھلی اور واضح دلیل کو کہتے ہیں، اسی نسبت سے صورت کا نام سورہ بینہ ہے۔ 3 امور سے اس صورت میں بحث کی گئی۔ پہلی بات، آخری نبی بنی اسرائیل میں سے اعلی کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف یہ تھا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے پایا تو انہوں نے جھٹلا دیا، اور اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت اور دلیل کو واضح کرتے ہوئے فرمایا گیا، اس میں شک ہی کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق و صداقت کی واضح دلیل ہے۔ فرمایا وہ رسول خود ہی ایک واضح بینہ اور دلیل ہے۔ تیسری اور اہم بات جو اس صورت میں بتائی گئی کہ گندے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے، اور اس 40 سالہ عرصے میں ماحول یہ ہے کہ جہاں زنا عام ہے، شراب نوشی ہے، قتل و غارت گری ہے، بت پرستی ہے، ڈاکہ زنی ہے۔ اس ماحول میں، اس جنگل کے قانون میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندی سوسائٹی کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنے اخلاق، اپنے اطوار، اپنی صداقت، اپنی امانت کا لوہا منوایا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا کوئی برگزیدہ رسول و پیغمبر ہی ایسے معاشرے کے اندر بھی اپنی صالحیت کو، اپنی نیکی کو، اپنے تقوی کو برقرار و بحال رکھ سکتا ہے۔ لیکن سیرت کے دامن پر نجاست کو کوئی خفیف دبا بھی آپ نے نہ آنے دیا۔ کسی بدترین دشمن کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکے، ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود۔ یہ آپ کی نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسری بات، اس صورت میں اخلاص یعنی دین اور ایمان کی بنیاد کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ اخلاص کے اوپر دین کا دار و مدار ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس اخلاص کی دعوت دی۔ تیسری بات کہ سورت اشقیاء اور اسعداء یعنی کافر اور مومنوں کے انجام کو بیان کرتی ہے۔ نیک لوگوں کا انجام اچھا ہوگا، برے لوگوں کا انجام برا ہوگا، اور جو لوگ نیک ہیں، متقی ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان سے راضی ہوگا۔ سورہ زلزال مدنی صورت ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا کی وجہ سے صورت کا نام سورہ زلزال ہے، یعنی زمین میں بھونچال اور زلزلہ آئے گا، اور اسی زلزلے کی وجہ سے صورت کا نام زلزال۔ یہ صورت مدنی ہونے کے باوجود اس کا جو موضوع ہے وہ مکی صورتوں کے مطابق ہے۔ اس کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد کہ زلزلے کی خبر دینا۔ اس میں ایک بہت بڑے زلزلے بھونچال کی خبر دی گئی جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا، اور سارے انسان اپنی قبر سے نکل کھڑے ہوں گے، اور زمین انسانوں کے اعمال پر گواہی دے گی۔ دوسری بات کہ سب لوگ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، اور پھر سب کو اپنے اعمال کا جو ہے وہ بھگتان کرنا ہوگا۔ لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان کے اعمال کے مطابق پھر ان کی 2 قسمیں ہوں گی، بعض شقی ہوں گے، بعض سعید ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال اور اچھے اور برے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں جس نے جو کچھ
اچھا عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، اور جس نے جو برا عمل کیا ہوگا چاہے ذرے کے برابر کیوں نہ ہو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات مکی صورت ہے، اور اس میں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں، ان کی قسم کھانے کی وجہ سے سورہ عادیات ہے۔ اس صورت میں 3 اہم مضامین ہیں۔ پہلا مضمون ہے گھوڑوں کی قسموں کے بارے میں، اور گھوڑوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو وفادار بننے کی تلقین کی۔ فرمایا مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اور اس کے ناشکرا ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے، انسان کو راضی کرنے کے لیے گھوڑا تیروں کی برسات میں گھس جاتا ہے اور تلواروں میں گھس جاتا ہے، تپتی دوپہر میں چل پڑتا ہے، پتھروں پر چلتا ہے، ہر قسم کی مشکلات سہتا ہے، اس لیے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے انسان اس گھوڑے سے عبرت حاصل کر، جس کو تو نے تھوڑا چارہ کھلا دیا، تیرا وفادار بن گیا، تیرے لیے سب سختیاں جھیلنے کو تیار اور آمادہ ہے، اور تو اپنے رب کا کس قدر ناشکرا ہے، تو ان پر اللہ کی نعمتیں برسات کی طرح برس رہی ہیں، پھر بھی تو اس کا شکر گزار بندہ بن کے نہیں جینا چاہتا۔ اس لیے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کس قدر ناشکرا ہے۔ انسان کو یہ بے وفائی کیسے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ بے وفائی کرنے پر آمادہ کرتی، حالانکہ یہ نعمتوں سے لدا ہے۔ دوسری بات فرمایا انسان کی فطرت طبیعت یہ بتاتی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہوا ہے۔ حدیث میں اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو یہ دوسری وادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہو، اور دوسری ہو تو یہ تیسری تلاش کرے گا، اور اس کے منہ کو مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس کا پیٹ بھرے گئی تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے یا قناعت بھر سکتی ہے۔ قناعت کہتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہنا۔ تیسری بات اور اہم بات اس صورت میں یہ ہے کہ انسان کو ان نامہ اعمال صالح پر برانگیختہ کیا گیا، ابھارا گیا ہے، جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب و جزا کے لیے پیش کیا جائے گا، اور بندوں کے سینوں میں جو راز ہیں اللہ تعالیٰ ان رازوں کو بھی کھول دے گا۔ قبر کے جو راز ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی، قبریں کھل جائیں گی، انسانوں کے راز باہر آ جائیں گے، اور انسان اللہ کے حضور میں پیش ہوگا۔ اس قیامت کے منظر کو اس صورت میں اللہ نے پیش کیا۔ سورہ قاریہ مکی ہے۔ القاریہ کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی، یہ قیامت کی صفت ہے۔ قیامت کی صفت القاریہ کی وجہ سے صورت کا نام قاریہ ہے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی، جن کو دیکھ کر انسان حیران اور ششدر رہ جائے گا۔ اور وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب پہاڑوں کو روئی کی طرح دھونک دیا جائے گا اور یہ پتنگوں کی طرح پھر رہی ہوگی، آسمان زمین ہر چیز تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ پھر انسان کا کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے انجام کے بارے میں صورت میں بتایا گیا۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کی حسنات اور نیکیاں زیادہ ہوں گی اور کسی کی سیئات اور برائیاں زیادہ ہوں گی۔ تو جن کے نامہ اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے سیئات بھاری ہوں گی اور نیکیوں کا پلڑا خفیف ہوگا وہ لوگ اس دن ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ تکاثر مکی صورت ہے۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو مال کی حرص و ہوس نے کہاں تک پہنچا دیا اور ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ تکاثر کہتے ہیں کثرت کو، اسی کثرت کی وجہ سے صورت کا نام ہے تکاثر، یعنی آپس میں کثرت پر مقابلہ کرنا۔ اور یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا، انسان آپس میں ایک دوسرے سے کثرت پر مقابلہ کرتے ہیں۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے انہماک کو دیکھ کر یوں لگتا ہے انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور انہیں ان کے محل سے کھینچ کر انہیں ان کی قبر میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، اور خاص طور پر انہیں کہا جائے گا کہ آج نعمتوں کے بارے میں بتاؤ جو تمہیں اللہ نے دی تھی، پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ کی دی ہوئی صحت، فراغت، کھانا پینا، رہائش، علم، مال، دولت جیسی اللہ نے نعمتیں دی، ان نعمتوں کو تم نے کیسے استعمال کی۔ اور یہاں تکاثر جو کہا گیا، آپس میں کثرت کا فخر، مال کی کثرت کا فخر، پہلے وقتوں میں اولاد کی کثرت کا فخر، پھر علم کی کثرت کا فخر، ہر ایک چیز کی کثرت کا فخر ہے۔ اور دنیا میں انسانوں کے ہاں تکاثر یعنی کثرت کا اعتبار ہوتا ہے، کثرت پر دار و مدار سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت پہ دار و مدار نہیں رکھا بلکہ حسن عمل پہ دار و مدار رکھا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے اس بارے میں
کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون حسن عمل لے کے آتا ہے۔ اللہ کے ہاں حسن عمل کا جو ہے وہ اس کے اوپر دار و مدار ہے، انسانوں کے ہاں کثرت عمل اور کثرت اشیاء پر دار و مدار ہے۔ یہ ہے اللہ کے پیمانے میں مخلوق کے پیمانے میں فرق۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے، سورہ عصر مکی ہے، اور والعصر قسم ہے زمانے کی، اس کی نسبت سے سورت کا نام عصر ہے۔ یہ مختصر سی صورت ہے، لیکن اس نے اسلام کے عظیم اصولوں کو واضح کر دیا ہے۔ بلکہ اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول کہ اگر لوگ صرف سورہ عصر میں تدبر کر لیں تو یہ صورت اتنی عظیم صورت ہے کہ یہی لوگوں کے نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر اسی کو ہی سمجھ جائیں اور اس کو سمجھ کر عمل کر لیں تو یہ ایک صورت ہی لوگوں کی بخشش و نجات کے لیے کافی۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے مالا مال ہی کیوں نہ ہوں، لیکن خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے 4 صفات درکار ہیں، اور جو 4 صفات سے متصف ہوں گے وہی خسارے سے بچیں گے۔ پہلی صفت ہے ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور تیسرا پھر صبر کی تلقین کرنا۔ جن میں 4 اوصاف ہیں فرمایا وہ خسارے سے نکل جائیں گے، اور جن میں ان 4 میں کمی ہوگی یا چاروں نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے تو وہ جتنا زیادہ ان صفات میں کمی ہے اتنا زیادہ اس خسارے میں مبتلا ہے۔ اللہ میں خسارے سے نکلنے والا بنائے۔ سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب لگانے والے اور تانا دینے والے کی خرابی کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا، اس وجہ سے صورت کا نام ہمزہ ہے۔ اس صورت میں 3 بیماریوں کی نشاندہی۔ پہلی بیماری پس پش کسی کے عیب بیان کرنا، جسے غیبت کہتے ہیں، غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب، نسب، دین، مذہب، شکل، صورت کسی بھی اعتبار سے اس کو تانا دینا، مذاق اڑانا۔ اور یہ منافقین کی عادت بھی تھی، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے، یوں ہی یہود و نصارہ بھی دین کا مذاق اڑایا کرتے۔ تیسری بیماری ہے حب دنیا، دنیا کا مال جمع کرنا، الذی جمع مالا وعددہ، جو شخص مال جمع کرتا ہے پھر گنتا رہتا ہے، کتنے ہو گئے، کتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اب میں اتنا مالدار ہو گیا۔ جس میں مبتلا انسان حقوق اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، حقوق العباد کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت کی کوئی جگہ نہیں رہتی، بلکہ وہ صرف اپنے مال کو ہی گنتا اور جمع کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، کب سوائے اس میں حب ذوالجلال۔ جس میں مال اور جاہ کہتے ہیں عہدے و اقتدار، جس دل میں اقتدار کی اور مال کی محبت ہوگی وہاں ذوالجلال کی محبت کیسے آئے گی۔ سورت کے اختتام پر ان بدبختوں کا انجام بتایا گیا ہے جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جہنم کی وہ آگ مسلط کی جائے گی، التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ صرف ظاہر بدن کو نہیں جلائے گی بلکہ دلوں تک پہنچے گی۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دل میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تو اشارہ کیا اس صورت میں کہ ہم ایسی آگ کی لپیٹیں تم پر چھوڑیں گے جو تمہارے دلوں کو جلائے گی۔ سورہ فیل مکی صورت ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ان ہاتھی والوں کی نسبت کی وجہ سے صورت کا نام فیل ہے، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، ہاتھی والی صورت۔ اس صورت میں مشہور قصہ بیان ہوا ہے جو اصحاب فیل کے قصے کے نام سے مشہور ہے۔ صنعاء کا گورنر ابرہا، صنعاء جو علاقہ تھا یمن کا، وہاں کے رہنے والا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کے ساتھ لے کر کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، اور اس کی کم و بیش جو فوج تھی 60,000 جنگجوؤں پر مشتمل۔ قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، اور انہوں نے بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کو خالی کر کے پہاڑوں پہ جا کے پناہ لے لی، اور بیت اللہ کو خالی کر کے ایک بات کہی عبد المطلب نے کہ ہم تو اپنے مال اور اپنی چیزوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے چھوٹے پرندوں کو کنکریاں دے کر بھیجا، اور ان کنکریوں نے جدید بموں کی طرح تباہی مچا دی، اور ان ہاتھیوں پر ان ابابیلوں کا ایک کنکر گرتا تو ان کو ایسے چیر کر رکھ دیتا جیسے میزائل چیر کے رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کر دیا کہ کعبہ کا حقیقی محافظ اللہ ہے، اور اللہ ہر زمانے میں اس کی حفاظت کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ ان قریب کعبہ کا حقیقی محافظ اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ اس کو بتوں کی گندگی سے بھی پاک کرے گا۔
سورۃ القریش مکی صورت ہے، لإیلاف قریش کی وجہ سے صورت کا نام قریش ہے۔ لإیلاف قریش کا معنی قریش کے مانوس کرنے کے سبب۔ اس صورت میں قبیلہ قریش پر اللہ نے اپنے احسانات جتلائے ہیں اور اس وجہ سے صورت کا نام قریش ہے۔ فرمایا خاص طور پہ 2 احسانات۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف، سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کرتے ہیں، اور یہ تجارتی سفر ان کے لیے بہت بڑا ذریعہ معاش ہے۔ دوسرے عرب کو چونکہ یہ نعمت حاصل نہ تھی، ان کے لیے یہ دیکھنا پڑتا تھا سفر کے لیے کہ اشہر حرم، حرمت والے جو مہینے ہیں 4 مہینے، صرف وہ ان کے اندر امن و اطمینان سے سفر کر سکتے تھے، جبکہ قریش بیت اللہ کے مجاور اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے یہ سردیوں گرمیوں میں ہر حال میں سفر کر سکتے تھے، ان کو کوئی چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا احسان اللہ نے یہ یاد دلایا کہ انہیں بلد حرام میں امن و اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل ہے، تو انہیں چاہیے کہ اب یہ نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ یہ دو نعمتیں ذکر فرما کے سمجھایا گیا کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ، اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، اسی رب کی عبادت کرو جس نے یہ بیت اللہ تمہیں دیا اور بیت اللہ کی مجاورت و پڑوس میں رہنے کی وجہ سے یہ نعمتیں تمہیں دی، معاش تمہیں دیا، تمہیں بے خوف و خطر بنایا، امن عطا کیا۔ اور یہ 2 چیزیں بہت بڑی مادی اعتبار سے ضرورتیں ہوتی ہیں، نعمتوں اور معاش کا ملنا، اور دوسری چیز امن کا حاصل ہونا، دشمنوں سے بے خوف و خطر ہونا، یہ ہر زمانے کے انسانوں کی بہت بڑی ضرورتیں رہی ہیں۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں بھی عاریۃً نہیں دیتے، برتنے کی چیزوں کی نسبت سے صورت کا نام معون ہے۔ انسانوں کے 2 گروہ اس میں بیان کیے گئے۔ پہلا گروہ کافر جو قیامت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، غرباء مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے، دوسروں کو اس کی ترغیب نہیں دیتے، گویا نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ درست ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے ناکام لوگوں۔ دوسرا گروہ وہ منافقین ہیں جن کی 3 صفات قبیحہ اللہ نے بیان کی۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی، ایک یہ کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز ادا ہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ نماز تو پڑھی مگر نہ وقت کی پابندی، نہ خشوع و خضوع، نہ نماز کے آداب و شرائط کا لحاظ، تو یہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بربادی ہے ان نمازوں کو برباد کرنے والوں کی۔ دوسری صفت کہ وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ دکھاوے کے لیے اعمال کرنے والے منافق ہی ہو سکتے۔ تیسری صفت وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز جو دے دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، عام ضرورت کی چیز جس کو استعمال کرنے کے بعد ویسے ہی اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا اور اس میں کوئی اس کی وجہ سے کمی پیدا نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا، ایسی چیزیں بھی عاریتاً نہیں دیتے، تو یہ انتہائی بخل ہے۔ بخل کا یہ درجہ کہ انسان ایسی چیز جو دوسرے کے استعمال کرنے کی وجہ سے گھٹ جاتی ہے یا اس میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے وہ بھی دے دینی چاہیے تھی، لیکن یہ ایسی چیز بھی نہیں دیتے جس سے ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہونا، کمی بھی نہیں آنی، تو وہ بھی نہیں دیتے عاریتاً۔ فرمایا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ ایمان والے ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، اثار و قربانی کے جذبات رکھتے ہیں، یہی ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اسی کوثر کی نسبت سے سورت کا نام کوثر ہے۔ اس میں اس صورت کے بھی باوجود قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہونے کے اس کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد اللہ کا فضل و احسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر جنت کی وہ نہر ہے یہاں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو جام کوثر بھر بھر کر عطا فرمائیں گے اور پلائیں گے۔ اور کوثر کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ کوثر اصل میں خیر کثیر ہے، بہت سارے خیر کثیر کا خزانہ کوثر ہے۔ اس خزانے میں نبوت بھی شامل ہے، اس خزانے میں کتاب اللہ بھی شامل ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں حق شفاعت بھی ہے، اس میں مقام محمود بھی ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات بھی ہیں، اور قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوثر قرار دیا ہے کہ یہ بھی سب سے بڑا خزانوں کا خزانہ ہے، خزانوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو بھی کوثر قرار دیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی قرآن عطا کی۔ دوسری بات جو اس صورت میں بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کوثر جیسی عظیم نعمت پانے کے بعد اب اس کا شکر بھی ادا کرنا لازم ہے، جو بھی اللہ کی نعمت ملے اس کا شکر ہے۔ تو اس شکر میں آپ کیا کریں؟ 2 کام، ایک تو نمازوں کی پابندی فرمائیے اور دوسرا اللہ کے راستے میں قربانی دیجیے، یعنی آپ اپنے بدن کو بھی اللہ کے لیے استعمال کیجیے
اپنے مال کو بھی راہ خدا میں لوٹائیے، اور مال میں نفیس مال جاندار کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ جان کی قربانی اس میں دی جا رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ مال کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ جس جانور کو ہم اپنے مال کو خرچ کر کے خریدتے ہیں، پھر اس جان کو ہم پالتے ہیں، اس سے جان ہونے کے اعتبار سے ہمیں محبت زیادہ ہو جاتی ہے اس مال کی بنسبت جو جاندار نہیں۔ بے جان مال کی، پڑے زمین ہے یا پلاٹ ہے یا نقدی ہے، اس سے زیادہ محبت ہمیں اپنے جانور سے ہوتی ہے، کیونکہ جانور جاندار ہونے میں ہمارے مماثل زیادہ ہے، وہ قیمتی مال سمجھا جاتا ہے، اس کی جان کے ضیاع کا ہمیں زیادہ خطرہ رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ محبوب رکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا جانور کی اللہ کی راہ میں قربانی بھی کیجیے۔ نمبر 3، بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صورت میں بشارت بھی سنائی گئی کہ آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دے گا، یہ خوشخبری بھی تھی۔ تو ایک چھوٹی سی صورت جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، وہ 3 مقاصد، 3 مضامین، 3 مختلف قسم کے ایجنڈے رکھتی ہے یہ صورت، اور اس سے آپ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائیں، اللہ کی یہ کلام کتنے مضامین و مفاہیم سے لبریز ہے، اللہ ہمیں اس سے تعلق نصیب کرے۔ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو اے کافرو، اے کافرو کہنے کے مخاطبت کی وجہ سے صورت کا نام الکافرون، کافروں والی صورت۔ چونکہ یہ ساری صورت کافروں کے گرد گھومتی ہے، اس لیے بھی اس کا نام کافرون ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں کہا آؤ کچھ لو کچھ دو، مفاہمت کر لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اپناتے ہوئے کچھ لو کچھ دو کے ساتھ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیتے۔ تو اب مصالحت کی اور اس کمپرومائز کی بنیاد کیا تھی کہ آپ 1 سال ہمارے خداؤں کی عبادت کریں گے اور 1 سال ہم آپ کے سچے خدا کی عبادت کریں گے۔ اب یہ 2 متصادم نظام اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ کافروں کے ساتھ بھی کسی حد تک کمپرومائز کسی بات پہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ کافروں کو بھی جزیہ اور ٹیکس دے کر اسلامی حکومت کے تابع رہنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک کمپرومائز ہے، لیکن اس حد تک کہ وہ اپنے مذہب پر رہیں، ہم اپنے مذہب پر۔ ایسا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب پر آ جائیں۔ اس صورت نے ایمان، کفر، موحدین، مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک 2 متصادم نظام ہیں، دونوں میں مصالحت اور کمپرومائز کی کوئی صورت نہیں۔ یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ مومن ایمان پر ہی سلامت رہ سکتا ہے، وہ کفر کی آمیزش کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ کفر بصورت زہر ہے، اور زہر کبھی بھی انسان کے لیے بہترین غذا ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا کفر اور کفریہ اعمال اور کفریہ باتیں یہ ایمان والے کے لیے کبھی بھی زود ہضم غذا نہیں بن سکتی، کیونکہ زہر ہے۔ زہر سے پرہیز لازمی ہے، چاہے کتنا ہی خوشنما کر کے کسی زہر کو پیش کیا جائے، تو زہر سے بہرحال ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ النصر مدنی صورت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آن پہنچی، فتح حاصل ہوگی۔ اسی اللہ کی مدد نصرت کے حوالے سے صورت کو نصر کہتے ہیں۔ یہ مکہ فتح ہونے کی طرف صورت اشارہ کرتی ہے۔ یہ صورت سن 10 ہجری میں نازل ہوئی، اور صورت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت حیات کے حوالے سے بھی اس صورت میں خبر دے دی گئی۔ اس صورت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 70 ایام تک زندہ رہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اسے قبول کرنے والے اکا دکا تھے، لیکن اب لوگ جماعتیں در جماعتیں، قبائل در قبائل دین اسلام میں جوک در جوک داخل ہو رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کا مقصد نبوت پورا ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی، مکہ فتح ہو گیا، فتوحات حاصل ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے دیکھا لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں ان کے فوج در فوج، قبائل کے قبائل داخل ہونے سے آپ کا مقصد نبوت پورا ہو گیا، غلبہ اسلام حاصل ہو گیا۔ اب آپ کیا کریں؟ کیا اب آپ کا کام ختم ہو گیا؟ نہیں، ایک کام باقی ہے۔ ایک کام تھا نبی کا رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ کے پیغام کو مخلوق تک پہنچانا اور ان کو اللہ کے آگے جھکانا، اور دوسرا کام نبی کا تھا اس کی اپنی عبدیت، اس کی اپنی بندگی کے تقاضے، اس کے رب کے حضور میں جھکنے کے تقاضے۔ فرمایا وہ ابھی ختم نہیں ہوئے۔ سیر اللہ تو ختم ہو سکتی ہے، سیر فی اللہ نہیں، یعنی اللہ میں آگے مقامات قرب حاصل کرنے کا درجہ
وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ آپ اپنے رب کا شکر بجا لائیے، اس کی تسبیح و تعلیل بیان کیجیے، اس کی عظمت بجا لائیے، اس کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو عظمتوں سے، رفتوں سے، فتوحات سے، غلبے سے، اسلام اور دین کے پھیلانے کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ آپ اس کا شکر زندگی کے آخری لمحے تک نبھائیے۔ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری لمحے تک، باوجود آپ کامیاب ترین انسان تھے، آپ کو آخری دم تک محنت جستجو کرنے کا حکم ہے، تو ہمیں کسی پل بھی یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ہے اور اب ہم نے بہت کام کر لیا ہے، بس اب ہم بس کرتے ہیں، اب اللہ اسی پہ ہماری مغفرت و بخشش کر دیں گے۔ ہمیں کبھی بھی کسی لمحے میں بھی یہ نہیں سوچنا، بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک اپنے ایک ایک سانس کو رائے خدا میں لگا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے، کیونکہ آخرت کی ترقی کا جو مرحلہ ہے یہ زندگی کی آخری سانس تک جاری و ساری ہے۔ چاہے ہم صرف اللہ اللہ کر کے، اللہ کا نام لے کر بھی، اللہ کے بارے میں تصور کر کے بھی اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کھنچ رہے ہیں، تو اس سے بھی ہماری آخرت کی ترقی جاری ہے، اور اس ترقی میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، نہ آ سکتی ہے۔ دنیاوی ترقی ایک حد تک رک سکتی ہے، آدمی ریٹائر ہو گیا، آدمی فلاں ہو گیا، کام کاج سے عاجز ہو گیا، چارپائی پہ بیٹھ گیا، لیکن اخروی ترقی کا مدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخری سانس تک رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس سوچ کو ہمیشہ اپنی زندگی میں غالب کرنے کی توفیق دے۔ سورۃ اللہب مکی صورت ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی تذکرے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ لہب ہے۔ چونکہ سورت میں ابو لہب اس کی بیوی کا ذکر ہے، تو سورت کو لہب، ابو لہب کی طرف منسوب کیا گیا۔ یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل کے انجام کو بتاتی ہے۔ اور اس شخص کو اپنے مال و اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال و اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت امیز اور عبرت ناک عذاب سے دوچار ہوئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو سب سے پہلے مول لیا۔ سب سے پہلا وہ شخص جس نے دعوت نبوت کا انکار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے برا بھلا کہا، اس نے پہلا گویا کنکر اور پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عبرتناک انجام سے بھی دوچار کیا، اور انجام سے پہلے اس کو ان آیتوں میں تنبیہ بھی کی کہ تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس نے جملہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی بربادی کو اپنے لیے طے کر دیا اپنے اس عمل کی وجہ سے۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنے گا اس کی وہی بربادی اور وہی اس کا انجام ہے جو ابو لہب کا ہے۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد، کہو کہ ذات پاک اللہ، جس کا نام اللہ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس کی وجہ سے اس صورت میں توحید و وحدانیت کا ذکر ہے، اور اس وجہ سے صورت کا نام اخلاص ہے، خلوص نیت سے، اللہ کی وحدانیت سے ماخوذ ہے۔ یہ صورت اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید سے بحث کرتی ہے، اور توحید کی 3 قسمیں بیان کرتی ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید ذات و صفات و خدائے بندی۔ توحید ربوبیت ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے، اس کا اقرار کافر بھی کرتے ہیں۔ توحید الوہیت، بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ دعا سے، چاہے نظر سے، مالی طور پر، بدنی طور پر، وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ مشرکین غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے، اور ان کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا بھی ہوتا، ظاہر ہے کہ یہ شرک اور کفر ہے۔ تیسری قسم توحید کی کہ انسان اللہ کے علاوہ کے بارے میں وہ صفات ثابت کرتا ہے جو اللہ کی صفات ہے، یعنی علم، قدرت، تصرف، سمع، بصارت جیسے اللہ کو حاصل ہے، غیروں کو بھی حاصل ہے۔ تو اللہ کی ان صفات میں اوروں کو شریک کرنا، یا اللہ کے اندر بندوں والی صفات جیسے اولاد کا اللہ کے لیے ثبوت کرنا، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ یہ صورت ہمیں اس سے بھی منع کرتی ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ تو کسی کی اولاد ہیں اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سورۃ الفلق مدنی صورت ہے، اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس فلق کے لفظ کی وجہ سے سورت کا نام سورہ فلق ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اللہ کی ایک صفت بیان ہوگی، جبکہ جن چیزوں سے پناہ مانگا جا رہا ہے وہ 4 چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، عام طور پر چور، شیاطین، جنات، حشرات، ساحر اندھیرے میں ہی اپنا کام کر دکھاتے ہیں، اس لیے فرمایا اندھیرے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔
پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جو جادو ٹونے کرتی ہیں، یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تویز گنڈے میں ہمیشہ پیش دکھائی دیتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ پھونکے مارنے والی ہیں۔ اور نمبر 4، حاسد کے شر سے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ 4 شرور ہیں، مخلوق کا شر، اندھیرے کا شر، پھونکے مارنے والیاں جو پھونک مارتی ہیں گرہوں پر ان کا شر، اور حاسدین کے حسد کا شر۔ یا اللہ ان 4 شرور سے ہم تیری پناہ میں چاہتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے فلق پاؤں پھوٹنے کے رب، اے صبح کو پیدا کرنے والے مالک و خالق، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اس میں صبح کے پاؤں پھوٹنے کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر کیا۔ رب تو اللہ ہر چیز کا ہے، ہر چیز کا رب وہی ہے، لیکن فلق کا رب یعنی صبح کی پاؤں پھوٹنے کا رب خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ رات کو دن میں بدلنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں، یہ کوئی معمولی انقلاب نہیں۔ جو اتنے بڑے انقلاب کا مالک ہے کہ وہ رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اور اس دن کا آغاز اس فلق اور پاؤں پھوٹنے سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے رب ہونے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ مجھے اس رب ہونے کی قسم تم اس سے پناہ مانگو، مجھ سے پناہ مانگو ان چیزوں کا، مخلوق کے شر کے بارے میں، اندھیرے کے شر کے بارے میں، پھونک مارنے والیوں کے شر کے بارے میں، اور حسد کے شر کے بارے میں۔ اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ ہی دوسری صورت ہے سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس میں لفظ الناس آیا ہے، کہو کہ لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، اسی نسبت سے صورت کا نام سورۃ الناس، لوگوں والی صورت۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات زیادہ ذکر کی۔ سورۃ الناس میں اللہ کی 3 صفات مذکور ہیں، ربوبیت، مالکیت اور الہیت۔ ان 3 صفات ذکر کر کے ایک چیز سے شر مانگنے کا حکم دیا، اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے کا شر۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کی پناہ میں، جو سارے انسانوں کا رب بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے۔ میں اس کی پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ وسوسے کے شر سے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور وہ وسوسہ جو انسان بھی، جس کے وسوسے ڈالنے والے انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، جنات میں سے بھی وسوسہ ڈالنے والے شیاطین ہیں، اور انسانوں میں سے بھی بعض وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہیں، وہ بھی شیطان کی شکل اختیار کر چکے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس صورت میں انداز بدل دیا کہ اپنی صفات 3 ذکر کی اور شر 1 ذکر کیا، جبکہ پچھلی صورت میں شر 4 ذکر کی اور صفت 1 ذکر کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شر جو ہے، جس کو اللہ 3 صفتوں کے بعد پناہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ شر زیادہ غالب ہے ان پہلے شروں کے مقابلے میں۔ اگر ان کا تقابل کر کے دیکھا جائے تو پہلے جتنے شر ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے شر ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلوق کا شر، اندھیرے کا شر، پھونک مارنے والیوں کا شر، حسد کا شر، یہ دنیاوی و مادی طور پر شرور ہے۔ جبکہ وسوسہ اندازی، جو دل کے اندر وسوسہ ڈالا جاتا ہے، عموماً اس وسوسہ اندازی سے انسان کا دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو دین کا نقصان چونکہ دنیاوی تمام نقصانات پر بالا تر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانی تھی، اس لیے اپنی 3 صفتیں ذکر کر کے اور 3 صفتوں کا واسطہ وسیلہ دے کے انسان کو کہا کہ وسوسے کے شر سے پناہ مانگو، شیطان کے شر سے پناہ مانگو، اور جو ہے اپنے دین کے نقصان ہونے کے شر سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور یہ معوذتین یعنی 2 صورتیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی، ان کے بہت سارے فضائل بھی احادیث میں ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال ہی نہیں۔ یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ صورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 2 صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی اور روحانی تمام آفات کو دور کرنے کے لیے بے حد مؤثر صورتیں ہیں، ان کو معمول بنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی، یا اللہ ہماری مدد فرما، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ان 2 صورتوں میں بھی یہی مضمون وارد ہوا کہ اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ میں آؤ۔ گویا قرآن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں بندگی کا یہی سلیقہ سکھایا گیا
کہ تم اپنے آپ پہ اعتماد نہ کرو، اپنے آپ پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ تمہاری منزل بھی یہی ہے، تمہاری ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی ہے کہ تم اللہ کے محتاج بندے بن کر جیو۔ بندے کو ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اب جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں خاص طور پر وسوسے کی بات فرمائی، اس سے ثابت ہوتا ہے وسوسہ کتنی خطرناک مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے جو وسوسہ اندازی میں مصروف ہے، اس بات کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کا اختتام جس بات پہ کیا ہے، دور حاضر کو اگر مد نظر رکھا جائے تو واقعی یہ بات بڑی ہی اہمیت کی حامل تھی، اور ہمیں اس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وسوسے کی اس بیماری کو بہت عام کیا جا رہا ہے، اور کثرت کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس بات سے بچ سکیں، اس وسوسہ اندازی سے اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں۔ آخری بات قرآن پاک کے حوالے سے یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے جو اس کے مضامین کو مختصر ایک جھلک کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے سچا تعلق ہو جائے، اسے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے، اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی ہم کوشش کرنے والے بن جائیں۔ یہ ایک اس کی فکر ہے، یہ اس کے لیے ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی راہ ہدایت بھی بنائے، اور ہم سب کی، اور اس میں جتنے بھی ہمارے معاونین ہیں، جتنے بھی اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، سب کو اللہ رب العزت اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا اللہ، یہ تیرے اندر سے نکلا ہوا کلام، تیری صفت مقدس، یا اللہ اس جیسی مقدس چیز کائنات میں نہیں، ہمیں یا اللہ اس کا ادراک اور شعور عطا فرما، ہمیں قرآن سے سچی والہانہ نسبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم نے یہ جو حقیر سی کوشش تیری بارگاہ میں کی، قرآن کو عام کرنے کے لیے، قرآن کو پھیلانے اور سمجھانے کے لیے، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ قرآن فہمی، قرآن میں تدبر، قرآن میں غور و فکر، قرآن کی معنی کی جستجو، قرآن سے ہدایت لینا، بصیرت لینا، یا اللہ نصیحت لینا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ جو لوگ بھی اس سے سنیں ان کے لیے بھی یا اللہ اس کو آسان فرما، اور یا اللہ ان کے لیے راہ ہدایت بنا۔ یا اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت فرما کر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ یا اللہ ہماری مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تہی دامن ہیں، ہمارے دامن میں کچھ نہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں، اس یا اللہ نیکی کو بہت بڑا بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا، ہم سب کے لیے یا اللہ ذخیرہ آخرت بنا۔ یا اللہ ہمارے لیے اپنی رضا کا ذریعہ بنا، دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں کافیت کے ساتھ ہمیں ملنے کا ذریعہ بنا، آپ سے لے کر دخول جنت تک کی ساری منزلوں کی آسانی کا ذریعہ بنا۔ اس قرآن کو ہمیں اپنا ہادی و بادی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے تمام غموں کے، اور یا اللہ تمام ہموں کے، اور تمام یا اللہ حزن کے دوری کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں میں پیوست فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے خون کے اندر جاری فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے رگ و ریشے میں اتار دے۔ یا اللہ قرآنی تعلیمات سے ہمیں بہرور فرما، اس کو یا اللہ ہمارے لیے نشہ بنا دے، جیسے نشے کو چھوڑنے سے عاجز اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یا اللہ یہ امت قرآن کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔ یا اللہ ساری امت کے اندر قرآن کا درد عطا فرما، ذوق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ قرآن تو پہاڑوں پہ اتارتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یا اللہ اس کو تو نے ہمارے قلوب پہ رکھا، ہمارے قلوب متاثر نہ ہوئے تو ہم پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت دل ہوں گے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نرم فرما، قرآن سے متاثر ہوں۔ یا اللہ قرآن سے متاثر ہونے والی آنکھیں نصیب فرما، قرآن سے متاثر ہونے والے یا اللہ ہمیں کان نصیب فرما، قرآن سے متاثر ہونے والے قلوب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے اور قرآن کی بصیرت سے ان کو بہرور فرما دے۔ یا اللہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے اس کو یا اللہ ہمارا قائد بنا، ہمارا رہنما بنا، ہمیں اس کو آگے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے اس کو حکم بنا، ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے
اپنے یا اللہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے اس کی کتاب کو رہبر بنانے کی توفیق عطا فرما، حکومتوں کے قیام اور قوانین کی یا اللہ اجرا کے لیے اور قانون کے لیے اقتدار اعلیٰ کے قیام کے لیے ہمیں قرآن کو اپنا رہبر رہنما بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر زندگی کے موڑ پر ہمیں قرآنی تعلیمات کو اپنے سامنے اپنا مقتدا بنا کر، اپنا امام اور رہنما بنا کر چلانے کی اور اس کے پیچھے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے حجت بنا دے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، یا اللہ اس کو ہمارے حق میں جھگڑنے والا بنا دے، یا اللہ اس کو ہمارے خلاف نہ کرنا، یا اللہ ہمیں نبی کی شفاعت نصیب فرمانا، نبی کی اس شکایت کا ہمیں مورد نہ بنانا کہ ہمارا نبی شکایت کرتے ہوئے کہہ دے گا کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا، ہمیں قرآن کو تھامنے والوں میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میں شامل فرمانا۔ یا اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والوں میں ہمیں شامل فرمانا، رسی کو چھوڑنے والوں میں سے نہ فرمانا۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری بیماریاں دور فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے صحت و شفا عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، سب کی نیک جائز حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے محسنین معاونین، یا اللہ قرآن کے پھیلاؤ میں جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہیں سب کو یا اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرما، خصوصاً ڈاکٹر مختار عالم صاحب کو یا اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرما جنہوں نے یہ کاوش فرمائی، اور اس کے علاوہ ان کے بیٹوں کو اور دیگر گھر والوں کو اور رفقا کو جو اس میں یا اللہ تعاون کر رہے ہیں شامل ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کی آخرت کو یا اللہ منور فرما۔ یا اللہ ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما کر یا اللہ دنیا آخرت کی بلائیں عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ جتنی خیریں تیرے نبی نے مانگی ہمارے لیے، یا اللہ ان کو قبول فرما، جن شروں سے پناہ چاہیے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت تعلق محبت نصیب فرما، آپ کے ساتھ جڑی ہر چیز سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے تعلق سے، آپ کی نسبت سے ہمیں جو کچھ ملا اس کی یا اللہ ہمیں صحیح محبت اور یا اللہ اس کا ہمیں عشق نصیب فرما، ہماری آنکھیں اس عشق سے لبریز فرما، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک یا اللہ تیرا یہ کلام ہے، قرآن ہے۔ آج امت اس قرآن سے دور ہے، جس قرآن کے لیے نبی نے ماریں کھائیں، جس کے لیے طعنے سہے، جس کے لیے یا اللہ طائف کی وادیوں میں میرے نبی کا خون گرا، جس کے لیے میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، آج وہی قرآن بے آسرا ہو گیا، بے سہارا ہو گیا۔ یا اللہ نبی کو سب سے زیادہ محبت اس قرآن سے ہے اور اس قرآن کی نظام سے ہے۔ یا اللہ میں اس قرآن کو اور اس کے نظام کو عام کرنے کی، اپنی زندگیوں میں رچانے بسانے کی توفیق عطا فرما، اولاد و نسلوں کو اس پہ قائم کرنے کی اور کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو پیشانی سے پکڑ کے اس قرآنی تعلیمات میں لگا لے۔ یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں آپ ہمیں اس کام کے لیے استعمال فرما لیں، ہمارے جسموں کو ہمارے دل و دماغ کو اس پہ لگا لیجئے۔ یا اللہ اپنا پسندیدہ و محبوب بنا لیجئے، یا اللہ اپنی محبت کا محور و مرکز بنا لیجئے، ہمیں اپنی محبت میں غلطاں کر دیجئے، اپنے نبی کی محبت سے سرشار کر دیجئے، ہمارے دلوں کو یا اللہ نبی کی محبت سے بھر دیجئے، اور یا اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، آپ کی ہمیں شفاعت مل جائے، آپ کی سفارش مل جائے، آپ کی رضا مل جائے، آپ کا راضی ہونا خوش ہونا ہمیں مل جائے، ہمیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا یہی سرمایہ بن جائے۔ یا اللہ میں ایسا بنا لے ہماری آنکھیں اسی سے ٹھنڈائی ہوا کریں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مال و دولت کو بنانے کی بجائے یا اللہ قرآن کو بنا دیں، سوچوں کا معیار و قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے لوگوں کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا، سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس تمام انبیاء، تمام صحابہ و اہل بیت، یا اللہ تمام نیک صلحاء صالحین جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، یہ قرآن ہم تک پہنچا، یا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا، اور یا اللہ سب کی روحوں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو آخرت کے تمام غم و ہم سے یا اللہ بچا لے اور اپنی رضا نصیب فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی ترقی درجات کا، بخشش و مغفرت بلا حساب کا، بلا عذاب کا اس کو ذریعہ بنا لے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین جن کے سبب سے ہم دنیا میں آئے، یا اللہ جن کے سبب سے ہم دنیا میں پھلے بڑھے، جن کی دعاؤں کے طفیل ہم اس مقام پہ پہنچے،
یا اللہ ان پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ جو ہماری جن کے والدین دنیا سے جا چکے، میرے والد محترم دنیا سے جا چکے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے ان کو بہترین پیش رو بنا، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے والا، ان کے لیے یا اللہ اصالہ ثواب کرنے والا بنا، ان کے حق میں بہتر بنا۔ یا اللہ ہماری نسلوں اولادوں کو ہمارے لیے عزت کا جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیکی کرتے ہوئے دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یا اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ذخیرہ آخرت بنا، ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا۔ اور یا اللہ جیسے نبیوں نے اپنی اولاد کی نیکی کو مانگا، ہم بھی اپنی اولاد کی نیکی کو مانگتے ہیں۔ یا اللہ ان میں تقوی، توکل، پرہیزگاری، یا اللہ ان صفات کو جو قرآنی صفات ہیں یا اللہ اپنے اندر جگہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس نعمت عظمیٰ پر جو تیری توفیق سے ہمیں ملی، یا اللہ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، ہمارے شکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، زیادہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو نے ہی اس کاوش کی میں توفیق بخشی، اسی کو تو ہی قبول فرما، اور قبول فرما کر ہماری مغفرت بلا عذاب بلا حساب کا ذریعہ بنا، جنت کا دخول اولی ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔